سکندر مرزا نے نیا اقتدار سنبھالا تھا۔ ان دنوں میری تعیناتی لائل پور فیصل آباد کے شہری حدود کے ایک تھانے میں تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ ہفتے کا دن تھا۔ میں معمول کے مطابق تھانے میں بیٹھا روزمرہ کے کام نپٹا رہا تھا کہ اچانک چند افراد کسی نوجوان کے قتل کی رپورٹ درج کرانے میرے کمرے میں آئے۔ ان میں ایک شخص کی عمر 50 کے لگ بھگ تھی۔ وہ خاصا خستہ حال اور درماندہ نظر آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ 19-20 سال کا ایک نوجوان لڑکا تھا۔ باقی 2 افراد درمیانی عمر کے تھے۔ میرے کمرے میں داخل ہوتے ہی بوڑھے شخص نے رونا شروع کر دیا۔ تھانے دار صاحب، میرے جوان بیٹے کو کسی نے قتل کر دیا۔ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ وہ میرا دایاں بازو تھا، میرے بڑھاپے کا سہارا تھا۔ میں تو جیتے جی مر گیا۔ کس نے قتل کر دیا ہے تمہارے بیٹے کو؟ میں نے معتدل لہجے میں پوچھا، پھر کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ اور تسلی سے ساری بات بتاؤ۔ جناب، ادھر گھر میں میری بھائی کی لاش رکھی ہے، بوڑھے کے ساتھ آنے والے نوجوان نے کہا۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں اور قانونی کارروائی کریں۔ میں نے کہا، حوصلہ رکھو نوجوان۔ پھر بوڑھے کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کدھر ہے تمہارا گھر؟ ادھر گھنٹہ گھر کے پاس۔ میں نے ASI شہباز خان اور 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور ان 4 افراد کے ساتھ جائے واردات پر پہنچ گیا۔ مقتول کا نام طفیل احمد تھا اور وہ بوڑھے شخص کبیر علی کا بیٹا تھا۔ طفیل احمد کے چھوٹے بھائی کا نام حبیب احمد تھا۔ یہ وہی نوجوان تھا جو اپنے باپ کے ساتھ تھانے میں آیا تھا۔ باقی دونوں افراد محلے دار تھے جو عذرائے ہمدردی ان کے ساتھ آئے تھے۔ طفیل احمد کی لاش مکان کی چھت پر پڑی تھی۔ اس کی عمر لگ بھگ 25 سال تھی۔ کثرتی بدن کا مالک ایک گبرو جوان تھا۔ قد بھی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک تھا، 6 فٹ سے نکلتا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر گھنی مونچھیں بڑی بھلی لگ رہی تھیں۔ اس نے موسم کی مناسبت سے شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ اس کے خدو خال سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا، مگر اس وقت اس کی ساری خوبصورتی اور رعنائی موت کی اندھیری گود میں اپنا حسن کھو بیٹھی تھی۔ میں نے وقوع کا بغور جائزہ لیا، پھر طفیل احمد کی لاش کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اس کی موت سر میں لگنے والی شدید چوٹ سے واقع ہوئی ہوگی، یہ میرا اندازہ تھا، کیونکہ لاش کے نزدیک ایک پختہ اینٹ پڑی ہوئی تھی اور طفیل احمد کے سر پر گہری چوٹ کا نشان صاف نظر آ رہا تھا۔ سر کے زخم میں سے نکلنے والے خون نے مقتول کا پورا چہرہ آلودہ کر دیا تھا اور مکان کی چھت پر بھی جا بجا خون کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ میں نے فوری طور پر مذکورہ اینٹ کا معائنہ کیا۔ وہ عام سائز کی ایک پختہ اینٹ تھی۔ اس کے پیٹ پر انگریزی حروف RC واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ مختلف اینٹ ساز ادارے اپنے ادارے کے ٹریڈ مارک کے طور پر ایسے حروف اینٹوں کو سانچے میں ڈھالتے وقت بنواتے ہیں۔ اینٹ کے سانچے میں ایک ایسا انتظام موجود ہوتا ہے۔ RC مارک اس اینٹ کے کونے پر خون کا ایک بڑا دھبا موجود تھا اور کچھ انسانی بال بھی چپکے ہوئے تھے۔ اگر طفیل احمد کو اسی اینٹ کی ضرب سے ہلاک کیا گیا تھا تو اس کے کونے پر چپکے ہوئے بال یقیناً مقتول طفیل احمد کے سر کے تھے۔ ایک خاص بات جو میں نے نوٹ کی وہ یہ کہ اینٹ استعمال شدہ نہیں تھی۔ اس پر ریت، سیمنٹ یا گارے کا کوئی نشان نہیں تھا۔ میں نے یہ نکتہ اپنے ذہن کے گوشے میں محفوظ کر لیا۔ اس کے بعد میں نے مقتول کی جامہ تلاشی کی۔ اس کی سامنے والی جیب خالی تھی، البتہ سائیڈ پاکٹ سے چند اشیاء برآمد ہوئی۔ ان میں مقبول فلمی گانوں کی ایک کتاب، ایک عدد عطر کی شیشی، ایک رومال جس کے کونے میں ایک پھول کڑا ہوا تھا اور ایک عدد تعویذ شامل تھا۔ اس کے علاوہ ایک طے شدہ پرچہ تھا جس پر 2 نام لکھے ہوئے تھے، حسینہ بیگم، زلیخا بی بی۔ میں نے اس پرچے کو اپنی جیب میں رکھ لیا۔ باقی اشیاء کی فہرست ASI نے تیار کر دی تھی۔ میں نے وہ لسٹ مقتول کے بوڑھے باپ کبیر علی کے حوالے کی اور تمام چیزیں کانسٹیبل کی تحویل میں دے دی۔ اس کے بعد میں نے جائے وقوع کا نقشہ تیار کیا اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلع اسپتال بھجوا دیا۔ اب گواہوں کے بیانات اور ابتدائی پوچھ گچھ باقی تھی۔ دونوں کانسٹیبل تو لاش کے ساتھ ہی اسپتال چلے گئے۔ میں اور ASI شہباز خان کبیر علی کی رہنمائی میں نیچے بیٹھک میں آ کر بیٹھ گئے۔ اس وقت بیٹھک میں ہمارے علاوہ مقتول کا چھوٹا بھائی حبیب احمد اور اس کی ماں ہاجرہ بی بی بھی موجود تھے۔ میں نے کبیر علی کو وہاں روک کر باقی افراد کو گھر کے اندرونی حصے میں بھیج دیا۔ ASI شہباز خان بھی باہر چلا گیا۔ میں نے کبیر علی سے سوال کیا، تمہیں کب پتا چلا کہ تمہارا بیٹا قتل ہو چکا ہے؟ وہ اپنے آنسو خشک کرتے ہوئے بولا، میں تو اس وقت سو رہا تھا،
چیخ پکار کی آواز سن کر ہی میری آنکھ کھلی تھی۔ گھر میں ایک کہرام مچا ہوا تھا۔ مجھے جب برپا ہونے والی قیامت کا پتہ چلا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ حبیب احمد نے مجھے سنبھالا نہ دیا ہوتا تو میں بے ہوش ہو ہی جاتا۔ اپنی بات ختم کر کے وہ پھر رونے لگا۔ میں نے پوچھا، لاش کو سب سے پہلے کس نے دیکھا تھا؟ سریا نے، اس نے گلوگیر آواز میں جواب دیا۔ میری بیٹی سریا رفع حاجت کے لیے صبح چھت پر گئی تو بھائی کو خون میں لت پت دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی تھی۔ واضح رہے کہ پنجاب میں اس زمانے میں اور آج کل بھی چھوٹے محلے میں اکثر باتھ روم چھت پر تعمیر کرواتے ہیں۔ میں نے مقتول کے باپ سے پوچھا، طفیل احمد شادی شدہ تھا؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے استفسار کیا، وہ کیا کام کرتا تھا؟ برتنوں کے کارخانے میں کام کرتا تھا۔ کبیر علی نے جواب دیا، اس کارخانے میں پیتل اور المونیم کے برتن تیار کیے جاتے ہیں۔ طفیل احمد وہاں ڈھلائی کا کام کرتا تھا۔ وہ عام طور پر کتنے بجے گھر آ جاتا تھا؟ شام سے پہلے ہی وہ گھر پہنچ جاتا تھا۔ کبیر علی نے بتایا، کل بھی وہ حسب معمول گھر آیا تھا، رات کو اچھا خاصا سویا تھا اور کبیر علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے پوچھا، اس کی کسی سے دشمنی وغیرہ تو نہیں تھی؟ نہ دشمنی نہ دوستی، وہ بھیگے ہوئے لہجے میں بولا۔ وہ تو اپنے کام سے کام رکھنے والا لڑکا تھا جناب، صبح سے شام تک کارخانے میں کام کرتا تھا، باقی وقت وہ گھر میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ گزارتا تھا۔ اس کا تو بس ایک ہی شوق تھا، ورزش۔ اللہ جانے کس کی نظر کھا گئی میرے جوان بچے کو، تھا بھی تو وہ بنا بنایا شہزادہ۔ وہ ایک سرد آہ بھر کر خاموش ہو گیا تو میں نے پوچھا، طفیل احمد کون سی ورزش کرتا تھا؟ اسے تن سازی کا شوق تھا، کبیر علی نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا۔ وہ منہ اندھیرے اٹھ کر باقاعدگی سے تن سازی کی کلب جاتا تھا، واپس آ کر وہ غسل کرتا، پھر ناشتہ وغیرہ کر کے کارخانے چلا جاتا تھا۔ میں نے کہا، کبیر علی، شیروزی کے جتنے بھی شعبے ہیں، مثلا تن سازی، پہلوانی، کبڈی وغیرہ، ان میں بہت جلد دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ میرا یہ تجربہ ہے کہ وہاں اگر 4 بندے سجن ہوں تو ایک آدھ دشمن بھی ہوتا ہے۔ ہوتا ہوگا جناب، مگر میرے بیٹے کا کوئی دشمن نہیں تھا، کبیر علی نے آنسو میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ بڑا بیوہ بچہ تھا، سب اس سے محبت کرتے تھے، وہ بھی بزرگوں کا بہت احترام کرتا تھا۔ میں نے کہا، کبیر علی، تمہارے بیٹے کو قتل کیا گیا ہے اور یہ کام کسی دوست کا نہیں ہو سکتا، رب سونا بہتر جانتا ہے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دل گیر لہجے میں بولا، میں کسی پر شک کر کے گناہ گار نہیں ہونا چاہتا۔ مقتول کی جامع تلاشی سے جو چیزیں برآمد ہوئی تھیں وہ میں نے ایک کانسٹیبل کے حوالے کی تھیں، مگر لاش کے ساتھ اسپتال جاتے ہوئے اس کانسٹیبل نے وہ تمام اشیاء ASI شہباز خان کی تحویل میں دے دی تھی۔ وہ طے شدہ پرچہ جس پر 2 عورتوں کے نام لکھے ہوئے تھے اور جسے میں نے اپنی جیب میں رکھ لیا تھا، اس کا اندراج سامان کی فہرست میں نہیں تھا۔ وہ دونوں میرے دل میں بری طرح کھٹک رہے تھے۔ میں نے کبیر علی سے پوچھا، دیکھو کبیر علی، تمہارا جوان بیٹا قتل ہوا ہے، میں تمہارے دکھ میں برابر کا شریک ہوں، میں تمہارے بیٹے کو تو واپس نہیں لا سکتا، البتہ اگر تم مجھ سے تعاون کرو تو میں طفیل احمد کے قاتل کو گرفتار کر کے اسے قرار واقع سزا دلوانے کا تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ بولو، قانون سے تعاون کرو گے؟ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں تھانے دار صاحب۔ میں چند لمحوں تک خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر سنسنی خیز لہجے میں پوچھا، طفیل احمد کا کہیں کوئی چکر تو نہیں تھا؟ کیسا چکر جناب؟ اس نے حیرت آمیز لہجے میں پوچھا۔ میرا مطلب ہے کوئی عشق وغیرہ کا چکر۔ میں نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا تھا۔ کبیر علی کے چہرے پر تذبذب کے آثار نظر آئے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کچھ چھپانا چاہتا ہو، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کچھ بتانا چاہتا ہو مگر اسے چھپانا بھی چاہتا ہو۔ اسے کشمکش میں مبتلا دیکھ کر میں نے نرم لہجے میں کہا، تم نے پولیس سے تعاون کا وعدہ کیا ہے کبیر علی، ہمارے لیے ایک معمولی اور بظاہر غیر اہم سی بات بھی بہت کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ اگر اپنے بیٹے کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہتے ہو تو مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ۔ میں نے اب تک آپ سے کوئی بات نہیں چھپائی جناب۔ اس کے لہجے سے بے بسی عیاں تھی۔ حسینہ بیگم کون ہے؟ میں نے کبیر علی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سنسنی خیز انداز میں سوال کیا۔ جی؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں نے دوسرا وار کیا، زلیخا بی بی کو جانتے ہو؟ حسینہ بیگم، زلیخا بی بی، اس نے اٹک اٹک کر دہرایا۔
اگر تم نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو مجھ سے کسی بھلائی یا تعاون کی امید نہ رکھنا کبیر علی، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ مجھے یقین تھا کہ ان دونوں عورتوں کا طفیل احمد کے قتل سے بلا واسطہ یا بالواسطہ کوئی نہ کوئی تعلق ضرور تھا۔ کبیر علی نے کہا، حسینہ بیگم تو ہمارے گوانڈی رحیم الدین کی بیوی کا نام ہے، زلیخا بی بی نام کی کسی عورت سے میں واقف نہیں ہوں۔ اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ مجھے لگا وہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ میں نے زلیخا بی بی کے ذکر کو موقف کر کے حسینہ بیگم کے بارے میں پوچھا۔ حسینہ بیگم کیسی عورت ہے؟ ہمارے ساتھ تو بہت اچھی ہے۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت سوال کیا۔ حسینہ بیگم کے کتنے بچے ہیں؟ تو کبیر علی نے جواب دیا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بڑا بیٹا ہے، اس کا نام سلطان ہے، سلطان سے چھوٹی سلمہ۔ سلمہ کی عمر 18-19 سال ہوگی۔ اب بات کچھ کھلتی جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کبیر علی، تم نے بتایا تھا کہ مقتول غیر شادی شدہ تھا، کیا اس کی کہیں منگنی وغیرہ ہوئی تھی؟ میں نے اپنی بہن کے گھر اس کی شادی کی بات تو چلائی تھی۔ جمیلہ طفیل کے لیے نہایت ہی موزوں لڑکی تھی، مگر اس نے میری بات نہیں مانی اور رشتے سے صاف انکار کر دیا، ورنہ اس سال میں اس کی منگنی تو کر ہی دیتا۔ کیا وہ اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتا تھا؟ اللہ جانے جی، وہ شکستہ لہجے میں بولا۔ مجھ سے تو اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ کبیر علی سے کوئی کام کی بات معلوم نہیں ہو سکے گی۔ میں نے 2-4 رسمی سوالات کے بعد اسے بیٹھک سے باہر بھیج دیا اور اس کی بیٹی سریا کو اندر بلا لیا۔ لاش کو سب سے پہلے سریا ہی نہیں دیکھا تھا۔ سریا 14-15 سال کی ایک دھان پان لڑکی تھی۔ اس وقت وہ خاصی گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ وہ ابھی رونا شروع کر دے گی۔ میں تھوڑی دیر تک اسے پچکارتا رہا۔ وہ حبیب احمد سے چھوٹی تھی اور 10ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ سریا سے چھوٹی ایک اور بہن نبیلہ بھی تھی جس کی عمر 12 سال تھی۔ سریا کے اوسان بحال ہوئے تو میں نے پوچھا، سریا بیٹی، تم جب آج چھت پر گئی تو تم نے وہاں کیا دیکھا؟ وہ ٹھہر کر بتانے لگی، میں بیدار ہوتے ہی سب سے پہلے باتھ روم میں جاتی ہوں۔ آج بھی جب میری آنکھ کھلی تو میں نے حسب معمول چھت کا رخ کیا، پھر بھائی طفیل کی لاش دیکھ کر میں چیخنے لگی۔ تمہیں کیسے اندازہ ہوا کہ طفیل مر چکا تھا؟ میں نے پوچھا، کیا تم نے اسے چھو کر دیکھا تھا؟ وہ بولی، میں نے عجیب سے انداز میں بھائی کو چھت پر پڑے ہوئے دیکھا تو چونک گئی، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ مجھے تشویش ہوئی تو میں اس کے قریب چلی گئی۔ اسی وقت بھائی کے سر سے نکلنے والے خون پر میری نظر پڑی تو میں بکھرا گئی۔ اس کے قریب چھت پر بھی خون کے دھبے پڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ہی میں نے سیڑھیوں کی جانب دوڑ لگا دی اور نیچے آ کر سب کو جگا دیا۔ اس نے بات ختم کی تو میں نے پوچھا، جب تم بیدار ہونے کے بعد اوپر چھت پر گئی تھی تو اس وقت گھر کے باقی افراد سو رہے تھے؟ جی ہاں۔ اس نے سر کو اس بات میں جنبش دی، میں ہی سب سے پہلے اٹھتی ہوں۔ عموماً اذانوں کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اماں تو اب بوڑھی ہو گئی ہیں اور بیمار بھی رہتی ہیں، اس لیے گھر کا بیشتر کام میں ہی کرتی ہوں۔ دوسروں کے جاگنے سے پہلے میں ناشتہ وغیرہ تیار کر دیتی ہوں۔ تم نے بتایا ہے کہ تم جب چھت پر پہنچی تو تم نے طفیل بھائی کو عجیب سے انداز میں لیٹے ہوئے دیکھا تھا۔ تم نے کیسے اندازہ لگایا کہ وہ تمہارا بھائی طفیل ہی تھا، جبکہ اذانوں کے وقت اچھا خاصا اندھیرا ہوتا ہے اور تم نیند سے بیدار ہونے کے سبب پوری طرح ہوش و حواس میں بھی نہیں تھی؟ سریا نے بتایا، میں نے بھائی کو ان کپڑوں سے پہچانا تھا اور پھر میں نے چھت کا رخ کرنے سے پہلے چھت کا بلب جلا لیا تھا۔ اس بلب کا بٹن سیڑھیوں کے پاس ہی ہے۔ رات میں یا صبح اندھیرے میں اگر کسی کو چھت پر جانا ہوتا ہے تو وہ سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہی بلب ضرور جلاتا ہے۔ میں نے پوچھا، تم نے اپنے بھائی کی لاش کو دیکھا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا؟ اس وقت تم نے چھت پر کوئی غیر معمولی بات محسوس کی؟ اس نے الجھن آمیز نظروں سے میری جانب دیکھا۔ میں نے اس کی مشکل حل کرتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے تم نے وہاں کسی شخص کو دیکھا؟ اپنی چھت پر یا آس پاس کسی کی چھت پر؟ کسی مرد یا عورت کو یا کسی کا ہیولا وغیرہ یا کوئی اور غیر معمولی بات؟ نہیں جناب، میں نے اس طرف دھیان نہیں دیا۔ تم نے بتایا ہے کہ گھر میں تم سب سے پہلے بیدار ہوتی ہو۔ میں نے نہایت ہی نرم لہجے میں دریافت کیا، ذرا اچھی طرح سوچ کر بتاؤ، کیا آج بھی تم ہی پہلے بیدار ہوئی تھی؟ وہ شاید میرے سوال کو نہیں سمجھ پائی تھی یا کوئی اور بات تھی۔ جواب دینے سے پہلے اس نے چند لمحے سوچا، پھر بولی، ظاہر ہے آج بھی میں ہی سب سے پہلے اٹھی تھی۔ جب تم اٹھ کر چھت کی طرف جا رہی تھی تو کیا طفیل احمد اپنے بستر پر موجود تھا؟ وہ بیٹھک میں سوتا ہے جی۔ وہ جلدی سے بولی، بیٹھک کا ایک دروازہ باہر گلی میں کھلتا ہے، وہ دیکھیں۔
اس نے بیرونی دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ وہ صبح صبح ورزش کرنے جاتا ہے اور میرے اٹھنے کے بعد ہی وہ گھر سے نکلتا ہے، بلکہ میں ہی اسے جگاتی ہوں۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے بتایا، جب طفیل بھائی چلا جاتا ہے تو میں بیٹھک کے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دیتی ہوں، اس طرح باقی افراد کی نیند خراب نہیں ہوتی۔ میں نے اچانک سوال کیا، تمہارا بھائی کس لڑکی سے محبت کرتا تھا؟ جی؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں نے جلدی سے کہا، تمہارے باپ نے مجھے بتایا ہے کہ وہ طفیل کی شادی تمہاری پھوپھی کی لڑکی جمیلہ سے کرنا چاہتا تھا، مگر طفیل نے انکار کر دیا۔ ظاہر ہے اس انکار کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، یا وہ جمیلہ کو ناپسند کرتا ہوگا یا پھر کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہوگا۔ جمیلہ باجی تو بہت اچھی ہیں جی، پھر طفیل کسی دوسری لڑکی کو چاہتا ہوگا۔ وہ الجھے ہوئے لہجے میں بولی، آپ یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ دیکھو بیٹی، میں نے شفقت آمیز لہجے میں کہا، تمہارے بھائی کو کسی نے گہری سازش کے تحت قتل کیا ہے۔ میں اس قاتل تک پہنچنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات میرے علم میں ہونا چاہیے۔ میں مقتول کے ہر تعلق، ہر معاملے سے واقفیت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تمہارے باپ نے بتایا ہے کہ طفیل کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، پھر کس نے اسے بے دردی سے قتل کیا؟ طفیل بھائی تو ہیرا تھا، ابو نے آپ کو ٹھیک ہی بتایا ہے۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، کوئی ان کا دشمن نہیں تھا۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا بیٹی۔ میں نے محبت آمیز لہجے میں پوچھا، طفیل احمد کس لڑکی کو پسند کرتا تھا؟ وہ جذبز ہو کر بولی، وہ سلمہ سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ کون سلمہ؟ میں نے استفسار کیا، تمہاری پڑوسن حسینہ بیگم کی بیٹی؟ جی وہی۔ وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولی، پھر کہا، آپ ابو کو نہیں بتائیں گے کہ میں نے آپ کو سلمہ کے بارے میں کچھ بتایا ہے؟ وہ اس چکر کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، صرف مجھے اور امی کو پتا ہے۔ ابو کو پتہ چل گیا تو وہ ہم سے بہت ناراض ہوں گے کہ ہم نے ان سے یہ بات کیوں چھپائی۔ فکر نہ کرو، میں تمہارے ابو سے اس بات کا ذکر نہیں کروں گا۔ میں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، تم کھل کر مجھے ساری بات بتاؤ۔ ساری بات یہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ سریہ نے کہا، بھائی طفیل احمد سلمہ کو پسند کرتے تھے، سلمہ بھی انہیں چاہتی تھی، مگر سلمہ کی امی اس کی شادی اپنے بھانجے سے کرنا چاہتی تھی۔ امی نے حسینہ بیگم کو ایک مرتبہ ٹٹولا تھا، مگر اس نے صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر سلمہ کی شادی طفیل سے نہیں کرے گی۔ وہ تو اپنی بیٹی صرف اور صرف اپنے بھانجے ہی کو دے گی۔ اپنی بات ختم کر کے اس نے ملتجائیہ نظروں سے مجھے دیکھا، پھر کہا، آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ یہ سب ابو کو نہیں بتائیں گے۔ میں اپنا وعدہ ضرور نبھاؤں گا، میں نے کہا۔ پھر پوچھا، کیا طفیل اور سلمہ چھپ چھپ کر بھی ملتے تھے؟ اس کے چہرے پر پہلے تو ایسے تاثرات نمودار ہوئے جیسے وہ میرے سوال کا جواب نفی میں دینا چاہتی ہو۔ پھر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا اور بولی، ہاں، کبھی کبھی وہ چھت پر مل لیتے تھے۔ اس نے میرے شک کی تصدیق کر دی تھی۔ میں نے پوچھا، وہ دن میں ملتے تھے یا رات میں؟ زیادہ تر رات میں۔ میں نے سریہ سے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ اسے باہر بھیج کر اس کی ماں ہاجرہ بی بی کو اندر بلا لیا۔ تاہم میں نے سریہ کو بھرپور تسلی دی تھی کہ میں یہ باتیں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ وہ مطمئن رہے اور جاتے جاتے اس سے یہ وعدہ بھی لیا تھا کہ وہ فی الحال ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو کا کسی سے ذکر نہ کرے۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کرنے کا مجھے یقین دلایا تھا۔ ہاجرہ بی بی 40-45 سال کی ایک نحیف و نزار عورت تھی۔ اگرچہ اس کی عمر میں بھی اکثر لوگ اچھے خاصے ہوتے ہیں، لیکن مسلسل بیماری نے ہاجرہ کا حال بے حال کر دیا تھا۔ وہ دق کی دائمی مریضہ تھی۔ اس سے کوئی خاص بات معلوم نہ ہو سکی، البتہ سلمہ کے رشتے کے حوالے سے اس نے سریہ کی بتائی ہوئی باتوں کی تصدیق کر دی تھی۔ سریہ کی طرح اس نے بھی مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں ان باتوں کا کبیر علی سے تذکرہ نہ کروں۔ اس کے بقول کبیر علی بہت غصہ ور تھا اور ذرا ذرا سی بات پر ہنگامہ کھڑا کر دیتا تھا، حالانکہ میں نے کبیر علی کو اس سے مختلف پایا تھا۔ خیر، ظاہر ہے گھر والے اس سے زیادہ بہتر جانتے تھے۔ میں تو صرف اتنا جانتا تھا کہ وہ ایک غریب آدمی تھا جو گھنٹہ گھر چوک میں سبزی اور پھل بیچتا تھا، اور یہ کہ اس کے جوان بھلے مانس بیٹے کو کسی نے قتل کر دیا تھا۔ واپس تھانے جانے سے پہلے میں نے کوٹھے پر جا کر دوبارہ جائے وقوع کا جائزہ لیا۔ پوری گلی کی چھتیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں۔ کچھ مکانوں کی چھتیں البتہ اونچی اونچی ضرور تھیں۔ مقتول طفیل احمد کے گھر کے دروازے کا رخ شمال کی جانب تھا۔ اس پوری گلی کے دروازے شمال ہی کی طرف کھلتے تھے۔ اس گلی کی پشت پر جو مکانات بنے ہوئے تھے، ان کے دروازے جنوب میں واقع گلی میں کھلتے تھے۔ دونوں گلیوں کے مکانات پیچھے سے ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔
اکثر مکانوں کی چھت پر پردہ لگا ہوا تھا۔ مکان کی منڈیر کو اینٹوں کی چنائی سے قد آدم اونچا کر دیا جاتا ہے تاکہ ایک چھت سے دوسری چھت پر نظر نہ جا سکے۔ چھت کے کنارے پر بنی سنگل اینٹ کی دیوار کو مکان کا پردہ کہا جاتا ہے۔ سلمہ کا گھر طفیل کے گھر سے مشرق میں واقع تھا۔ طفیل کی لاش چھت کے جس کونے سے ملی تھی وہاں پر پردے کی مشرقی اور جنوبی دیواریں آپس میں ملتی تھیں۔ یہی وہ کونا ہوگا جہاں یہ دونوں محبت کے متوالے اپنی اپنی چھت پر کھڑے ہو کر درمیانی دیوار کے ادھر ادھر ملا کرتے تھے۔ یہ تو ممکن تھا کہ طفیل وہ دیوار پھاند کر کبھی سلمہ کی چھت پر بھی چلا جاتا ہو، لیکن اس بات کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے کہ سلمہ اس دیوار کے اس طرف آتی ہوگی۔ ویسے عشق کی آگ میں یہ کوئی ایسا ناممکن بھی نہیں تھا۔ کیا سلمہ طفیل کی قاتلہ ہو سکتی ہے؟ میرے ذہن میں ایک فوری خیال نے سر ابھارا، مگر دوسرے ہی لمحے میں نے اس خیال کی تردید کر دی۔ اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا خیال پیدا ہوا، پھر طفیل کا قاتل کون ہے؟ اس سلسلے میں مختلف امکانات میرے ذہن میں روشن ہوئے۔ ممکن ہے سلمہ کا بھائی سلطان اپنی بہن سے طفیل کے تعلقات سے آگاہ ہو گیا ہو۔ اس نے کھوج لگا لیا ہو کہ وہ دونوں راتوں میں چھپ چھپ کر چھت پر ملتے ہیں، پھر موقع پا کر اس نے طفیل کو ٹھکانے لگا دیا ہو۔ اس کام کے لیے اسے دوسری چھت پر آنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی ہوگی۔ ممکن ہے طفیل بے دہانی میں کھڑا ہو اور دیوار کی آڑ میں چھپے ہوئے سلطان کو اس پر وار کرنے کا موقع مل گیا ہو۔ میں اپنے ذہن میں امکانات کے گھوڑے دوڑا رہا تھا۔ اس قسم کے قتل کی وارداتوں میں مدعی جب کسی پر اپنے شک کا اظہار نہ کرے تو ہمیں اسی طرح تفتیش کی گاڑی کو آگے بڑھانا پڑتا ہے۔ ایک امکان یہ بھی تھا کہ پچھواڑے کے مکان سے مقتول پر حملہ کیا گیا ہو۔ بہرحال میں نے سب سے پوچھ گچھ کا فیصلہ کیا اور چھت سے نیچے اتر آیا۔ نیچے ASI شہباز خان میرا منتظر تھا۔ ضابطے کی ضروری کارروائی نپٹانے کے بعد ہم کبیر علی کے گھر سے باہر نکل آئے۔ میں نے شہباز خان سے کہا، ذرا مقتول کے پڑوسیوں کو بھی چیک کر لیں۔ جی ضرور ملک صاحب، شہباز خان نے کہا اور ایک دروازے پر دستک دی۔ یہ طفیل کے گھر سے مغربی سمت والا مکان تھا۔ پتہ چلا وہاں ایک بے اولاد جوڑا رہتا تھا۔ نظام الدین اور حلیمہ بی بی بڑھاپے کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ وہ انتہائی بے ضرر اور معصوم لوگ تھے۔ میرے کہنے پر ASI نے رحیم الدین کے دروازے کی کنجی کھڑکا دی۔ رحیم الدین کے بارے میں مجھے معلوم ہوا تھا کہ اردو بازار میں اس کی کتابوں کاپیوں کی دکان تھی۔ رحیم الدین کا گھر میری تفتیش کا خصوصی ٹارگٹ تھا۔ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ سر فہرست تو یہ بات تھی کہ مقتول طفیل احمد کا رحیم الدین کی بیٹی سلمہ سے عشقیہ چکر چل رہا تھا۔ پھر مقتول کی جیب سے جو پرچہ برآمد ہوا اس میں رحیم الدین کی بیوی حسینہ بیگم کا نام لکھا ہوا تھا۔ کچھ دیگر باتیں بھی تھیں جو مناسب موقع پر بتائی جائیں گی۔ دستک کے جواب میں دروازہ ذرا سا کھلا۔ اس اد کھلے دروازے سے کسی عورت نے جھانکا، پھر دھیمی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ میرا نام ملک صفدر ہے، میں نے بھاری آواز میں کہا۔ میں تھانے دار ہوں اور طفیل احمد کے قتل کی تفتیش کر رہا ہوں۔ ذرا رحیم الدین کو باہر بھیجیں۔ وہ عورت جو یقیناً حسینہ بیگم ہی ہوگی اپنے دروازے پر پولیس کو دیکھ کر ذرا بھی نہ گھبرائی، تیز لہجے میں بولی، طفیل احمد کے قتل سے ہمارا کیا تعلق؟ اور رحیم گھر پر نہیں ہے، دکان پر چلا گیا ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے دروازہ بند کرنا چاہا تو میں نے فوراً دروازے کے پٹ میں اپنا پاؤں رکھ دیا، پھر اس کے مزاج کے مطابق سخت لہجے میں کہا، بی بی اگر رحیم گھر میں نہیں ہے تو اپنے لڑکے سلطان کو باہر بھیجو۔ سلطان لاہور گیا ہوا ہے۔ وہ لاہور کب گیا ہے؟ میں نے وہیں کھڑے کھڑے پوچھا۔ اس نے تلخ لہجے میں جواب دیا، آج صبح ہی گیا ہے۔ اس کے جواب سے مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ میرے ذہن میں مختلف خیالات چکرا رہے تھے۔ میں نے خالص تھانے دارانہ لہجے میں کہا، سلمہ تو گھر ہی میں ہوگی، میں ذرا اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کا غضب ہے، قوم خواہ شریف لوگوں کو کیوں پریشان کرتے ہیں آپ؟ حسینہ بیگم نے تڑخ کر کہا، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، آپ کو جو کچھ پوچھنا ہے رحیم سے جا کر پوچھیں، اور ہاں اس سلسلے میں میری بیٹی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا انداز تحکمانہ اور بد مزاجانہ تھا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، رحیم سے تو ہم دکان پر بھی مل لیں گے، مگر اس کیس میں تم سے بھی کچھ پوچھ گچھ کرنا ہے۔ تمہارا بیٹا سلطان اور بیٹی سلمہ بھی تفتیش کے رگڑے میں آئیں گے۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اضافہ کیا، اتنی آسانی سے جان نہیں چھوٹے گی بی بی۔ میں باتوں میں دروازے کی طرف سے غافل ہو گیا تھا۔ اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور کھٹاک سے دروازہ بند کر دیا۔ میں چاہتا تو زبردستی بھی دروازہ کھلوا سکتا تھا، مگر اس وقت میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا۔
وہ مجھے بتا چکی تھی کہ اس وقت گھر میں کوئی مرد موجود نہیں تھا۔ اس کی بات کرنے سے بھی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ خاصی اوکھی عورت تھی۔ میں شہباز خان کے ساتھ واپس تھانے آ گیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے میں ابھی دیر تھی۔ میں نے ASI منظور حسین کو اپنے کمرے میں بلایا۔ اس نے آتے ہی مجھے سلیوٹ کیا۔ میں نے کہا، 2 ہوشیار قسم کے بندوں کو ساتھ لے جاؤ اور اردو بازار سے رحیم الدین کتب فروش کو پکڑ لاؤ۔ منظور حسین نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا، اوکے سر، ابھی گیا ابھی آیا جناب۔ اور ہاں، اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کرنا، اسے بتا دینا کہ بس معمولی سی پوچھ گچھ کے لیے بلایا ہے۔ ایسا ہی ہوگا ملک صاحب۔ منظور حسین نے مجھے یقین دلایا، پھر کہا، لیکن اگر اس نے تھانے آنے میں کوئی پسو پیش کیا تو اس صورت میں میرا خیال ہے اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ میں نے ASI کی بات کرتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ وہ تھانے آنے میں کسی قسم کی مزاحمت نہیں کرے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں ملک صاحب، تو ایسا ہی ہوگا۔ اس نے دوبارہ سلیوٹ کیا اور کمرے سے نکل گیا۔ میں نے مقتول کی جیب سے برآمد ہونے والی چیزوں کو میز پر پھیلایا اور بغور ایک ایک چیز کو اٹھا کر ان کا جائزہ لینے لگا۔ شاید ایک بات کا تذکرہ میں بھول گیا۔ لاش کو ضلع اسپتال بھجواتے وقت میں نے آلہ قتل، وہ کوری اینٹ جس پر RC کے حروف بنے ہوئے تھے، کیمیائی تجزیے کے لیے لیبارٹری میں بھجوا دیا تھا۔ آلہ قتل کے کیمیائی تجزیے اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ جاتی تو تفتیش میں واضح پیش رفت ہو سکتی تھی۔ اس وقت کمرے میں ASI شہباز خان بھی موجود تھا، مگر خاموشی سے میری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ تمام چیزوں کو باری باری الٹ پلٹ کرنے کے بعد میں نے تعویذ کو کھولنا شروع کر دیا۔ وہ طے شدہ ایک ویسا ہی تعویذ تھا جیسے کہ عام طور پر تھے۔ میں نے کھول کر اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ مختلف خانوں میں اردو حروف تہجی درج تھے، کہیں کہیں اردو ہند سے بھی نظر آ رہے تھے۔ یہ سب کچھ تو میری سمجھ میں نہیں آیا، مگر تعویذ کے اختتام پر جو چند سطری عبارت تحریر کی گئی تھی اسے دیکھ کر میں چونک پڑا۔ اگرچہ وہ تحریر خوب گھسیٹ کر لکھی گئی تھی، مگر پھر بھی میں نے حسینہ بیگم اور زلیخا بی بی کے نام پڑھ ہی لیے۔ اس کے بعد میرا حیرت زدہ ہونا لازمی بات تھی۔ میرے چہرے کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے شہباز خان نے کہا، لگتا ہے ملک صاحب کوئی خاص پوائنٹ آپ کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ میں نے شہباز خان کو اس پرچے کے بارے میں بتا دیا جس پر حسینہ بیگم اور زلیخا بی بی کے نام درج تھے۔ میں نے کہا، شہباز خان، پوائنٹ تو 2 ہاتھ لگے ہیں، مگر اپنی جگہ دونوں نامکمل ہیں۔ میرا خیال ہے ان دونوں پوائنٹ کے ملنے سے جو تیسرا پوائنٹ سامنے آئے گا وہ ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ شہباز خان آگے جھک کر میرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تعویذ کو پڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے وہ تعویذ اس کی طرف بڑھا دیا۔ حسینہ بیگم اور زلیخا بی بی کے الفاظ اس نے بھی پڑھ لیے تھے۔ تھوڑی دیر تک وہ کچھ سوچتا رہا، پھر سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، کوئی آئیڈیا ذہن میں آ رہا ہے شہباز خان؟ میرا خیال ہے آپ بھی اسی انداز میں سوچ رہے ہوں گے۔ میری بات کا جواب دینے کی بجائے اس نے خیال آرائی کی۔ کس انداز میں نے پوچھا۔ وہ بولا، یہ تعویذ حسینہ بیگم یا زلیخا بی بی یا پھر دونوں کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور تیار کرنے والا یا تو مقتول طفیل احمد تھا جو یہ تعویذ سلمہ کو دینا چاہتا تھا، یا یہ تعویذ سلمہ نے تیار کروایا تھا اور طفیل احمد کو دیا تھا۔ میں نے شہباز خان کی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، بالکل درست۔ وہ پرجوش انداز میں بولا، اور اگر یہ تعویذ طفیل احمد میں بنوایا ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ رات ان کی ملاقات نہیں ہو سکی تھی، ورنہ مقتول یہ تعویذ سلمہ کے حوالے کر دیتا، اس کی جیب سے برآمد نہ ہوتا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی میں نے کہا، دوسری صورت میں اگر یہ تعویذ سلمہ نے تیار کروایا تھا اور وہ اسے طفیل احمد کو دینا چاہتی تھی تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ وہ رات کو چھت پر آئی تھی اور ان دونوں نے ملاقات بھی کی تھی، ورنہ یہ تعویذ مقتول کی جیب سے نہ نکلتا اور پھر طفیل احمد کو قتل کر دیا گیا۔ شہباز خان نے ڈرامائی انداز میں کہا، اس طرح سلمہ کی ذات شک کی چادر میں لپٹے ہوئے نظر آتی ہے۔ میں نے کہا، اگر سلمہ بذات خود قاتل نہیں ہے تو یقیناً وہ قاتل سے واقف ہے یا کم از کم اس تک ہماری رہنمائی کر سکتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے ہمارے سارے اندازے ہی غلط ہوں۔ شہباز خان نے مدبرانہ لہجے میں کہا، تعویذ کی حقیقت وہ نہ ہو جو ہم قیاس کر رہے ہیں۔ سب کچھ ممکن ہے شہباز خان، میں نے کہا۔ تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے چلتی ہے، میرا تجربہ بھی یہی ہے ملک صاحب۔ چند لمحات کے توقف کے بعد میں نے کہا، اس علاقے میں تعویذ ڈنڈے کرنے والے لوگوں سے تم واقف ہو؟ بڑی اچھی طرح ملک صاحب، شہباز خان نے جواب دیا۔ ویسے تو کئی ایک افراد ہیں، لیکن پیر سرمچو بہت مشہور ہے۔ سرمچو،
میں نے حیرت آمیز انداز میں اس کے الفاظ دہرائے۔ یہ بھلا کیا نام ہوا؟ او جناب، سرمچو کا نہیں پتا آپ کو؟ شہباز خان نے کہا۔ وہ سلائی نہیں ہوتی جسے آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں؟ وہ تو ٹھیک ہے، مگر کسی پیر کا نام؟ میرا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ASI بول اٹھا۔ ملک صاحب، پیر سرمچو دراصل بہت دبلا پتلا ہے، رنگ بھی اس کا سیاہ ہے۔ اس پر غضب خدا کا یہ کہ وہ ہر وقت آنکھ میں گہرا سرما لگائے رکھتا ہے۔ کچھ لوگ تو اسے سرمے والی سرکار بھی کہتے ہیں۔ میری بیوی بھی اس کی مریدنی ہے، کہتی ہے سرمے والی سرکار کے تعویذوں میں بڑا اثر ہے۔ یہ کیا پاگل پن ہے! اب اسے جو بھی کہیں ملک صاحب، عورتیں اور خصوصاً دیہاتی عورتیں تعویذ گنڈے پر بہت یقین رکھتی ہیں۔ میری بیوی خالص دیہاتن ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ بچے ڈاکٹر کی دوائی سے ٹھیک نہیں ہوتے، مگر سرمے والی سرکار کے ایک تعویذ سے بھلے چنگے ہو جاتے ہیں۔ اپنے اپنے اعتقاد کی بات ہے جناب، اور تمہارا اعتقاد کیا ہے؟ میں نے شہباز خان سے پوچھا۔ تم بھی پیر سرمچو کو صاحب کرامت سمجھتے ہو؟ وہ دھیمی ہنسی ہنستے ہوئے بولا۔ کیوں مذاق کرتے ہیں جناب، میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا۔ پھر وہ یکدم سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، ویسے ملک صاحب، پیر سرمچو ہمارے بہت کام آ سکتا ہے۔ اگر یہ تعویذ اس کا تخلیق کردہ ہے تو وہ یہ بھی بتا سکتا ہے کہ اس نے یہ تعویذ کس کو دیا تھا اور کس مقصد سے دیا تھا۔ میں بھی انہی خطوط پر سوچ رہا ہوں۔ میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، کل ہم دونوں پیر سرمچو کے دیدار کو جائیں گے۔ شہباز خان جلدی سے بولا، وہ اتوار کو باقاعدگی سے چھٹی کرتا ہے، بڑا قاعدے کرینے والا پیر ہے جی۔ میں نے کہا، ایسا ہے تو آج رات ہی اس سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔ اسی وقت SI منظور حسین نے آ کر اطلاع دی کہ رحیم الدین کتب فروش حاضر ہے۔ میں نے فوراً رحیم الدین کو اندر کمرے میں بلا لیا، ساتھ ہی میں نے شہباز خان کو تخلیے کا اشارہ کر دیا۔ میں تنہائی میں رحیم الدین سے کچھ ذاتی نوعیت کے سوالات بھی کرنا چاہتا تھا۔ ممکن تھا شہباز خان کی موجودگی میں وہ کھل کر بات نہ کر سکتا۔ ہاں بھائی رحیم دینا، وہ بیٹھ چکا تو میں نے کہا، تم نے آج بھی دکان کھول لی؟ تمہارے پڑوس میں ایک بندہ قتل ہو گیا ہے، تمہارے دل میں خدا کا ذرا بھی خوف نہیں ہے؟ یہ بات نہیں ہے تھانے دار صاحب، وہ عاجزی سے بولا۔ مجھے بہت بعد میں پتا چلا تھا اس واردات کا، میں تو حسب معمول دکان پر آ گیا تھا، یہیں پر مجھے اس واقعے کی اطلاع ملی تھی، اور تم ابھی تک دکان کھولے بیٹھے ہو؟ وہ لجاجت سے بولا، کیا کرے سرکار، روزی کا معاملہ ہے، آج کل ویسے بھی بچوں کے پرچے ہو رہے ہیں، دکان پر کام بڑھ گیا ہے۔ سلطان بھی آج صبح لاہور چلا گیا ہے، ورنہ وہ دکان کے کام میں میرا ہاتھ بٹاتا تھا۔ آج تو میں اکیلا ہی پھنس گیا ہوں۔ میں نے پوچھا، سلطان صبح صبح لاہور کس کام سے چلا گیا تھا؟ سلطان میری نظر میں مشکوک افراد کی لسٹ میں تھا۔ عین واردات کے روز اس کا دوسرے شہر چلا جانا غیر معمولی بات تھی۔ رحیم الدین نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، تھانے دار صاحب، اس نے تو مجھے بتایا نہیں تھا کہ وہ کیوں لاہور جانا چاہتا تھا، بس ماں بیٹے میں کوئی کھسر پھسر ہوئی تھی کل رات۔ آج صبح جب میں بیدار ہوا تو وہ لاہور روانہ ہو چکا تھا۔ میں نے پوچھا، لاہور میں وہ کس جگہ گیا ہوگا؟ اچھرا میں اس کا ماما رہتا ہے، ادھر کپڑے کی دکان ہے اس کی، شوکت کلاتھ ہاؤس، زیادہ تر وہیں جاتا ہے۔ آج بھی وہ شوکت علی کے پاس ہی گیا ہوگا۔ میں نے پراسرار انداز میں پوچھا، رحیم الدین، تمہاری باتوں سے لگتا ہے تم گھر میں رہتے ہوئے بھی گھر میں نہیں رہتے، تمہارے بیوی بچے جو پروگرام بناتے ہیں ان کی تمہیں کچھ خبر ہی نہیں ہوتی۔ میرا خیال ہے گھر میں تمہاری گھر والی کی زیادہ چلتی ہے۔ اس نے چپتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا، پھر بولا، بس کچھ نہ پوچھیں تھانے دار صاحب، زیادہ گزر چکی ہے، تھوڑی باقی ہے، یہ بھی جیسے تیسے گزر ہی جائے گی۔ مجھے کیا چاہیے، 2 وقت کا کھانا، وہ تو بہرحال مجھے مل ہی جاتا ہے، خواہ کیا فائدہ گھر میں فساد ڈالنے کا۔ اس کے لہجے سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں سے خاصا شاکی تھا اور توہن کراہن ان کے ساتھ نباہ کر رہا تھا۔ میں نے کہا، تمہارے آگے ایک جوان بیٹا اور بیٹی ہے، گھر کے معاملات سے تمہاری لا تعلقی بہت نقصان دہ ثابت ہوگی۔ وہ ایک سرد آہ بھر کر بولا، سب جائیں جہنم میں نے صبر کر لیا ہے۔ میں نے کہا، میں صبح تمہارے گھر بھی گیا تھا، مگر تمہاری بیوی نے سیدھے منہ بات ہی نہیں کی، قانون کے ساتھ تعاون کرنے کی بجائے الٹا آنکھیں دکھانے لگی۔ وہ بولا، وہ مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی، آپ سے کیا کرے گی؟ میں نے اچانک پوچھا، یہ زلیخا بی بی کون ہے؟ زلیخا بی بی تو میری ساس کا نام ہے، اس نے جواب دیا، پھر سوالیہ نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے اپنی میز کی دراز سے وہ پرچہ نکال کر اس کے سامنے کر دیا جس پر حسینہ بیگم اور زلیخا بی بی کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اس نے وہ پرچہ پڑھا۔ میں نے پوچھا، تم پہچان سکتے ہو یہ تحریر کس کی ہے؟
اس نے ایک مرتبہ پھر بغور پرچے کا جائزہ لیا، پھر جواب دیا، یہ میری بیٹی سلمہ کی تحریر ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے سوال کیا، آپ کو یہ پرچہ کہاں سے ملا ہے؟ مقتول کی جیب سے، میں نے سنسناتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ مقتول کی جیب سے؟ اس نے بڑبڑانے والے انداز میں میرے الفاظ دہرائے، پھر ہراساں نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، رحیم الدین، تم مجھے خاصے معقول آدمی نظر آتے ہو، مجھے امید ہے کہ مجھ سے جھوٹ نہیں بولو گے بلکہ ہر قسم کا تعاون کرو گے۔ اس نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ابھی سب کچھ تمہیں سمجھا دیتا ہوں۔ میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا، مقتول کی جامع تلاشی سے تمہاری بیٹی سلمہ کی یہ تحریر برآمد ہوئی ہے، تم اس تحریر کی تصدیق کر چکے ہو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سلمہ سے مقتول کا کوئی نہ کوئی تعلق ضرور تھا، اسی لیے سلمہ نے اپنی ماں اور نانی کا نام لکھ کر مقتول کو دیا تھا۔ اور میں نے وہ تعویذ بھی کھول کر رحیم الدین کے سامنے کر دیا اور ایک سطر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ دیکھو، یہاں بھی تمہاری بیوی اور تمہاری ساس کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس نے تشویش بھری نظروں سے تعویذ کی مذکورہ سطر کو پڑھا۔ میں نے کہا، یہ بات تو تم بھی جانتے ہوگے، تعویذ گنڈے کرنے والے عموماً ماں کے نام کا سہارا لیتے ہیں۔ اس تعویذ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تمہاری بیوی کے لیے تیار کیا گیا ہے، کیونکہ یہاں واضح طور پہ حسینہ بیگم اور اس کی ماں زلیخا بی بی کا نام موجود ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے ڈرامائی انداز میں کہا، اور یہ تعویذ بھی ہمیں مقتول کی جیب سے ملا ہے۔ رحیم الدین ایسی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا جیسے میں کسی اور سیارے کی مخلوق ہوں۔ میں نے گمبھیر آواز میں کہا، اب کیا کہتے ہو رحیم الدین؟ اس کی گردن جھک گئی۔ کافی دیر تک وہ سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا، پھر شرمندگی آمیز لہجے میں صرف اتنا کہا، اگر حسینہ نے میری بات مان لی ہوتی تو شاید مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، کاش اس سے پہلے مجھے موت آ گئی ہوتی۔ میرے مزید کریدنے پر اس نے بتایا کہ اس کی بیٹی سلمہ اور مقتول طفیل احمد کے درمیان محبت کی ہانڈی پک رہی تھی۔ اس سے جب ان معاملات کا پتہ چلا تو اس نے بیوی سے کہا کہ وہ بیٹی کو کنٹرول کرے۔ حسینہ نے کوشش بھی کی اور سلمہ کو باور کرایا کہ اس کی شادی اگر ہوگی تو حسینہ کے بھانجے سے ہی ہوگی۔ وہ اپنی بہن کو زبان دے چکی ہے، مگر سلمہ اپنی خالہ زاد کو سخت ناپسند کرتی تھی اور اس کی صورت تک دیکھنے کی روادار نہیں تھی۔ سلمہ پر جب گھر میں سختیاں ہونے لگی تو اس نے طفیل کو ان حالات سے آگاہ کر دیا۔ چنانچہ طفیل احمد نے اپنی ماں ہاجرہ بی بی کو سلمہ کی ماں کے پاس رشتے کی بات کرنے بھیج دیا۔ حسینہ نے سختی سے اس رشتے کی مخالفت کی اور مقتول کی ماں کو صاف صاف بتا دیا کہ وہ اس کی طرف سے منہ دھو رکھے۔ رحیم الدین کو جب پتا چلا کہ طفیل احمد نے رشتے کے لیے باقاعدہ اپنی ماں کو بھیجا ہے تو اس نے اطمینان کی سانس لی تھی۔ وہ طفیل اور سلمہ کے رشتے کا مخالف نہیں تھا۔ اس کی نظر میں طفیل ایک انتہائی شریف، خوش اخلاق اور کماؤ لڑکا تھا۔ وہ اسے ہر لحاظ سے سلمہ کے قابل سمجھتا تھا۔ اسے ان کی ملاقات اور محبت کے طریقہ کار سے اختلاف تھا۔ اس کے خیال میں یہ بدنامی اور رسوائی والی بات تھی۔ سیدھے اور مستحسن طریقے سے ان کی شادی ہو جاتی تو رحیم الدین کو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن اس مرحلے پر حسینہ بیگم نے اس کے خیال کی بھرپور مخالفت کی۔ اس کی سوئی ایک ہی جگہ پر اٹکی ہوئی تھی، سلمہ کی شادی ہوگی تو اس کی بہن سفینہ بیگم کے بیٹے موسیٰ خان سے ہوگی، ورنہ وہ پتہ نہیں کیا کر ڈالے گی، وغیرہ وغیرہ۔ رحیم الدین اپنے دکھڑا بیان کر چکا تو میں نے کہا، تمہارے خیال میں طفیل احمد کا قاتل کون ہو سکتا ہے؟ میں کچھ نہیں جانتا جناب، وہ گلوگیر آواز میں بولا۔ میں نے کہا، رحیم الدین، حالات، واقعات اور شواہد اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ تمہاری بیٹی اس قتل کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہوگی۔ ایک لمحے کے لیے خاموش رہ کر میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، پھر ٹھوس لہجے میں کہا، اور تمہارا بیٹا سلطان بھی میری نظروں میں مشکوک ہے۔ وہ جلدی سے بولا، سلطان ایسا لڑکا نہیں ہے جناب، کوئی بھی غیرت مند بھائی ایسا قدم اٹھا سکتا ہے رحیم الدین، میرا بیٹا قتل نہیں کر سکتا تھانے دار صاحب۔ وہ روحانسے لہجے میں بولا، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، اس کا پتہ بھی چل جائے گا، ذرا وہ لاہور سے واپس تو آ جائے۔ پھر میں نے اضافہ کیا، تمہاری بیٹی سلمہ سے بھی ایک ملاقات ضروری ہے، تم مجھے بتاؤ یہ ملاقات گھر میں ہو سکتی ہے یا اسے بھی تھانے بلوانا پڑے گا؟ جناب، میں عزت دار غریب آدمی ہوں، آپ سلمہ کو تھانے نہ بلوائیں، میں تو جیتے جی مر جاؤں گا۔ میں نے کہا، کل اتوار ہے، چھٹی کا دن ہے، تمہاری دکان بند ہوگی اور تم گھر میں رہو گے، میں کل سلمہ کا بیان لینے تمہارے گھر آ رہا ہوں، سو بسم اللہ جناب، اور تمہارا بیٹا جیسے ہی لاہور سے واپس آئے اسے سیدھا تھانے بھیجنا۔ جی تھانے دار صاحب، میں ایسا ہی کروں گا، وہ گھگیا کر بولا۔ میں نے سرزنش بھرے انداز میں کہا، جب تک طفیل احمد کا قاتل پولیس کی گرفت میں نہیں آ جاتا تم یا تمہارے گھر کا کوئی فرد علاقے سے باہر نہیں جائے گا۔ مائی باپ، آپ فکر ہی نہ کریں، جو آپ کا حکم۔
2-4 مزید سوالات کے بعد میں نے اسے جانے دیا۔ ہفتے کی شام چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر ہم پیر سرمچو عرف سرمے والی سرکار سے ملنے نہ جا سکے۔ دوسرے دن اتوار تھا، اس روز سرکاری چھٹی تھی اور سرمے والی سرکار خاصے سرکاری واقعہ ہوئے تھے۔ پیر کی صبح ہم وہاں جانے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی۔ اس کے ساتھ ہی آلۂ قتل کے کیمیائی تجزیے کی رپورٹ بھی منسلک تھی۔ میں نے رپورٹ کھول کر پڑھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول طفیل احمد کی موت سر میں لگنے والی شدید چوٹ کے باعث واقع ہوئی تھی۔ رپورٹ میں اس کی موت کا تعین ہفتہ 8 تاریخ صبح 3 اور 4 کے درمیان کیا گیا تھا، یعنی اذان فجر سے کچھ دیر پہلے۔ اس کا مطلب تھا کہ مقتول کی بہن سریا اپنے معمول کے مطابق چھت پر پہنچی تو طفیل احمد کو قتل ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ کیمیائی تجزیے کی رپورٹ سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ اینٹ کے کونے پر پایا جانے والا خون مقتول طفیل احمد کا ہی تھا، اور جو بال اینٹ پر چپک گئے تھے وہ بھی مقتول کے سر کے بال تھے، یعنی طفیل احمد کو اسی اینٹ سے شدید ضرب لگا کر ہلاک کیا گیا تھا۔ قاتل جو کوئی بھی تھا وہ اس بات سے واقف تھا کہ سلمہ اور طفیل چھپ چھپ کر چھت پر ملتے تھے۔ یہ بات بھی ظاہر ہے کہ قاتل کو ان دونوں کی یہ ملاقاتیں پسند نہیں تھیں، اس لیے وہ موقع کی طاق میں رہا۔ پھر موقع ملتے ہی اس نے کام کر دکھایا۔ میرا شک بار بار سلمہ کے بھائی کی طرف جاتا تھا۔ وہ ماں کا حمایتی تھا اور چاہتا تھا کہ سلمہ کی شادی موسیٰ خان سے ہی ہو۔ مجھے یہ بھی پتا چلا تھا کہ 1-2 بار اس نے سلمہ پر ہاتھ بھی اٹھایا تھا، جس کی وجہ یہی تھی کہ سلمہ کے طفیل احمد سے مراسم تھے۔ گزشتہ روز میں سلمہ کا بیان لینے کے لیے اس کے گھر پر گیا تھا، مگر سلمہ کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اسے سوال جواب کیے جاتے۔ محبوب کی موت نے اسے گہرا صدمہ پہنچایا تھا، وہ بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی۔ ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ سلمہ کا بھائی سلطان ابھی تک لاہور سے واپس نہیں آیا تھا۔ مقتول طفیل احمد کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش اس کے ورثہ تھانے سے لے گئے تو میں نے ASI شہباز خان کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ شہباز خان، تمہاری سرمے والی سرکار سے بعد میں ملیں گے، میں نے کہا۔ پہلے ذرا آلۂ قتل کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اس کا کیا کرنا ہے جناب؟ میں نے کوری اینٹ کو گھورتے ہوئے زیر لب کہا۔ یہ ہمیں قاتل تک پہنچائے گی۔ شہباز خان نے کہا۔ وہ کس طرح ملک صاحب؟ یہ دیکھ رہے ہو؟ میں نے اینٹ کے پیٹ میں لکھے ہوئے RC کے حروف کی جانب اشارہ کیا۔ اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ اینٹ کس بھٹے کی تیار کی گئی ہے۔ پھر پہلے تم ہوشیار قسم کے چند کانسٹیبلوں کو پورے علاقے کے بھٹوں کا نام معلوم کرنے بھیج دو، میں نے کہا، اور انہیں تاکید کر دو کہ ہر بھٹے سے ایک اینٹ بطور نمونہ لے کر آئیں۔ اس طرح ہمارا بہت سا وقت بچ جائے گا۔ میں سمجھ گیا ملک صاحب، اس طرح پتہ چل جائے گا کہ یہ اینٹ جس سے طفیل کو قتل کیا گیا کس بھٹے کی بنی ہوئی ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے اسے منصوبے کی مزید تفصیلات بتاتے ہوئے کہا۔ آلۂ قتل کے طور پر استعمال ہونے والی اینٹ غیر استعمال شدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اینٹ جہاں کہیں سے بھی حاصل کی گئی ہے وہاں تعمیرات کا کام ابھی شروع نہیں ہوا۔ اس اینٹ پر پائی جانے والی اینٹوں کی مخصوص دھول سے ثابت ہوتا ہے کہ انہیں پانی، ریت، سیمنٹ یا گارے نے چھوا بھی نہیں، اور اسے بھٹے سے نکلے زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا۔ میری تجربہ کار نگاہیں یہ کہہ رہی تھی کہ اس اینٹ کی عمر 1.5-2 ماہ سے زیادہ نہیں ہوگی۔ زبردست، شہباز خان نے پرجوش لہجے میں کہا۔ ملک صاحب، آپ کا ذہن بہت دور تک سوچتا ہے۔ وہ کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں ابھی آیا، اس نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مطلوبہ بھٹے کا سراغ لگانے کے لیے ضروری انتظامات کرنے گیا ہے۔ اگر اس اینٹ کے مالک کا پتہ چل جاتا تو قاتل تک رسائی آسان ہو جاتی۔ اچانک ایک خیال بجلی کی مانند میرے ذہن میں چمکا اور میں خود ہی شہباز خان کو تلاش کرنے کمرے سے نکل گیا۔ میں چاہتا تو ایک کانسٹیبل کو بھیج کر شہباز خان کو اپنے کمرے میں ہی بلا لیتا، مگر وہ خیال اتنا فوری اور بر وقت تھا کہ میں کچھ اور سوچ ہی نہ سکا۔ شہباز خان ہیڈ محرر کے کمرے میں دکھائی دے گیا۔ وہ چند ہٹے کٹے سپاہیوں سے رازدانہ انداز میں کھسر پسر کر رہا تھا۔ مجھ پر نظر پڑی تو سیدھا میرے پاس چلا آیا۔ میں نے چھوٹتے ہی کہا، میں نے تمہیں جس مشن کی ذمہ داری سونپی ہے اس سے پہلے ایک اور کام کرنا بھی ضروری ہے۔ جی دسو ملک صاحب۔ تم ایسا کرو، 2 سپاہیوں کی ڈیوٹی لگا دو کہ وہ مقتول طفیل احمد کے محلے کا دورہ کریں اور جس گھر کے سامنے بھی نئی اینٹیں رکھی نظر آئے وہاں سے ایک اینٹ اٹھا لائیں۔ یہ کام نہایت ہوشیاری اور چالاکی سے ہونا چاہیے، اور ہاں، سپاہیوں کو تاکید کر دینا کہ سادہ لباس میں یہ کارروائی ہونا چاہیے۔ اس کام کے لیے تم ایسے سپاہیوں کا انتخاب کرو جن کی یادداشت بہت اچھی ہو، تاکہ وہ یہ یاد رکھ سکیں کہ کون سی اینٹ کس گھر کے سامنے سے اٹھائی تھی۔ اوکے سر، شہباز خان نے سلیوٹ مارتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، میں ابھی رحیم الدین کے گھر جا رہا ہوں، مقتول کے محبوب کا بیان بہت ضروری ہے، ذرا دیکھوں تو صحیح اس کے حواس بحال ہوئے ہیں کہ نہیں۔
میں شام سے پہلے آپ کو حوصلہ افزا رپورٹ دوں گا، شہباز خان نے پر یقین لہجے میں کہا۔ میں اسے وہی سپاہیوں کے ساتھ گفت و شنید کرتے چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گیا اور ایک کانسٹیبل کو بھیج کر ایس آئی منظور حسین کو اپنے پاس بلا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کانسٹیبل نے آ کر بتایا کہ منظور حسین ابھی آیا نہیں۔ مجھے یاد آ گیا منظور حسین کی بیوی بیمار تھی، اس نے گزشتہ رات مجھے بتایا تھا کہ وہ دیر سے آئے گا۔ بیوی کو اسپتال میں دکھانے کے بعد اسے تھانے آنا تھا۔ اس وقت 11:30 بج چکے تھے۔ میں نے حوالدار فتح محمد کو ساتھ لیا اور رحیم الدین کے گھر پہنچ گیا۔ سلمہ کی حالت پہلے کی نسبت بہتر تھی۔ رحیم الدین نے ہمیں بیٹھک میں بٹھایا، پھر خاطرداری کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن میں نے اسے ایسے کسی بھی انتظام سے منع کر دیا اور تیز لہجے میں پوچھا، سلطان کو تم نے ابھی تک تھانے نہیں بھیجا؟ وہ ہے کدھر؟ نظر نہیں آ رہا۔ وہ تو ابھی تک لاہور سے آیا ہی نہیں جناب، رحیم الدین نے جواب دیا۔ میں نے سوال کیا، وہ کب آئے گا بھائی؟ تم نے اپنے گھر والے سے دریافت کیا تھا؟ ہاں میں نے پوچھا تھا، رحیم الدین نے بتایا۔ وہ کہتی ہے آج کسی بھی وقت آ جائے گا۔ چلو تب تک سلمہ کا بیان لے لیتے ہیں۔ رحیم الدین 1 منٹ بس کہہ کر گھر کے اندرونی حصے میں چلا گیا، پھر واپس آ کر بتایا، آ جائیں تھانے دار صاحب، میں نے پردے کا انتظام کر دیا ہے۔ میں حوالدار فتح محمد کو بیٹھک میں چھوڑ کر رحیم الدین کے ساتھ سلمہ کے پاس پہنچ گیا۔ مجھے سلمہ کو دیکھ کر حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ طفیل احمد کی موت نے اس پر بڑے گہرے اثرات مرتب کیے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے اس کے وجود سے زندگی نچوڑ لی ہو۔ وہ چہرے سے برسوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ اس کی عمر 18-19 سال ہوگی۔ مجھے پتا چلا تھا کہ اس نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی، پھر پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ بظاہر سلمہ اور طفیل کے درمیان ایک پڑوسی سے زیادہ کوئی تعلق یا رشتہ نہیں تھا، مگر اس کی کیفیت سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان دونوں کے بیچ گہرا قلبی تعلق موجود تھا۔ اس کے چہرے پر طاری حزن و ملال کے تاثرات سے ظاہر ہوتا تھا کہ جیسے اس کی عزیز ترین ہستی کو قتل کر دیا گیا ہو۔ میں نے رحیم الدین کو تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر بھیج دیا۔ اب میرے اور سلمہ کے سوا کمرے میں اور کوئی نہیں تھا۔ میں نے پہلے تو اس سانے پر سلمہ کی دل جوئی کی، پھر نہایت ہی نرم لہجے میں دریافت کیا، کیا تم چاہتی ہو کہ طفیل احمد کے قاتل کو واقعی سزا ملے؟ اس نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جھیل کی سی گہرائی تھی۔ بھرائی ہوئی آواز میں گویا ہوئی، اب کیا فائدہ؟ جو ہونا تھا ہو چکا، میری قسمت ہی خراب ہے۔ اب تو اماں اپنی مرضی کر کے ہی رہے گی۔ اس کا مطلب ہے تم قانون سے تعاون کرنے کو تیار نہیں ہو۔ اس نے جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر ڈالا، آپ مجھ سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں؟ میرے تھانے کی حدود میں قتل کی واردات ہوئی ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ قابل دخل اندازی پولیس معاملہ ہے، میں قانون کی بالادستی قائم رکھنے کے لیے اس تھانے میں متعین کیا گیا ہوں۔ طفیل احمد کے قاتل کو ڈھونڈنا، اسے کیفر کردار تک پہنچانا میرا فرض ہے۔ قاتل تک رسائی میں مجھے تمہارا تعاون درکار ہے۔ اس کی کمل کٹورا آنکھوں کی گہرائی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ تھرائے ہوئے لہجے میں بولی، میں قاتل تک آپ کی رہنمائی کیسے کر سکتی ہوں؟ میں نے اسے مقتول طفیل احمد کی جیب سے برآمد ہونے والا تعویذ اور اس پرچے کے بارے میں تفصیلاً بتا دیا جس پر حسینہ بیگم اور زلیخا بی بی کے نام لکھے ہوئے تھے۔ وہ حیرت آمیز نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ اپنی بات کے اختتام پر میں نے استفسار کیا، اس بارے میں تم کیا کہتی ہو؟ میں بھلا کیا میں نے فوراً اسے ٹوک دیا، تمہارا باپ رحیم الدین تمہاری تحریر کو پہچان چکا ہے۔ اس نے تصدیق کی ہے کہ پرچے پر دونوں نام تمہارے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں، لہٰذا اگر تم نے جھوٹ کا سہارا لیا تو خود کو کسی بڑی مصیبت میں گرفتار کر لو گی۔ وہ بے چینی سے اپنے دوپٹے کو انگلی پر لپیٹنے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ اندر سے بے انتہا مضطرب ہو چکی تھی، وہ کسی تذبذب میں مبتلا تھی۔ جب خاصی دیر تک اس نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا تو میں نے پوچھا، بولو کیا ارادہ ہے؟ سچ بولو گی یا جھوٹ؟ وہ پھر بھی خاموش رہی تو میں نے سخت لہجے میں کہا، سلمہ بی بی، قتل کی پردہ پوشی قتل سے زیادہ سنگین جرم ہے۔ مجھے شک ہے کہ تم بری طرح پھنسنے والی ہو اور تمہارا بھائی بھی نہیں بچ سکے گا۔ ایک مرتبہ تمہارا خاندان پولیس کے رگڑے میں آ گیا تو جان چھڑانا مشکل ہو جائے گی۔ قاتل کا نام بتاتی ہو یا سب کو گرفتار کر کے تھانے لے جاؤں؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، اللہ پاک کی قسم میں نہیں جانتی طفیل کو کس نے قتل کیا ہے۔ اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ مجھے یقین ہو گیا وہ سچ بول رہی تھی۔ میں نے قدرے نرم لہجے میں دریافت کیا، چلو ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں کہ تم قاتل کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہو۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے طفیل احمد کو اپنی ماں اور نانی کا نام لکھ کر کیوں دیا تھا؟
اور اس تعویذ کا کیا مقصد تھا؟ اس پر بھی تمہاری ماں اور نانی دونوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اسے جب بچ بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہ آئے تو اچانک پھٹ پڑی۔ سب امی کی وجہ سے ہوا۔ وہ رو دینے والے لہجے میں بولی۔ ابو طفیل سے میری شادی کے لیے نیم رضامند تھے۔ امی نے ان کی ایک نہ چلنے دی۔ میں نے گھریلو صورتحال کا طفیل سے ذکر کیا تو اس نے مجھے ایک نئی راہ سجھائی۔ وہ رک کر آنسو صاف کرنے لگی۔ میں نے پوچھا، کون سی نئی راہ؟ سلمہ نے بتایا، طفیل نے مجھے مشورہ دیا کہ امی کی رائے اپنے حق میں ہموار کرنے کے لیے پیر صاحب سے کوئی تعویذ لینا چاہیے۔ پھر اس نے پیر صاحب سے اس سلسلے میں بات بھی کی۔ پیر صاحب نے میری امی اور نانی کا نام منگوایا۔ وہ میں نے ایک پرچے پر لکھ کر طفیل کو دے دیا۔ اب مجھے یقین دلایا کہ وہ پیر صاحب سے مجھے ایسا تعویذ لا کر دے گا کہ امی کا ارادہ بدل جائے گا۔ مجھے وہ تعویذ امی کے پلنگ کے پائے کے نیچے دبانا ہوگا۔ اس بااثر تعویذ کی کرامت سے امی کا دل پھر جائے گا اور وہ ہم دونوں کی شادی کی مخالفت سے باز آ جائیں گی۔ ہفتے کی صبح طفیل نے وہ تعویذ مجھے دینا تھا، مگر اس دن اس کی آواز بھیگ گئی۔ وہ خاموش ہوئی تو میں نے پوچھا، اس پیر صاحب کا نام سرمچو والی سرکار تو نہیں؟ جی، طفیل نے یہی نام بتایا تھا۔ وہ رندھی ہوئی آواز میں بولی۔ تعویذ اور ناموں والے پرچے کا معاملہ صاف ہو گیا تھا، مگر ابھی تک بہت سی باتیں وضاحت طلب تھیں۔ میں نے مشفقانہ انداز میں پوچھا، پھر کیا ہوا؟ میرا مطلب ہے ہفتے کی صبح کیا ہوا تھا؟ وہ دوپٹے کے پلو سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولی، میں کچھ نہیں جانتی کیا ہوا۔ میری تو اس روز طفیل سے ملاقات ہی نہیں ہو سکی تھی۔ ملاقات نہ ہو پانے کی وجہ؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بظاہر ٹھوس لہجے میں سوال کیا، کیا تم اس روز چھت پر نہیں گئی تھی؟ مجھے اس کا موقع نہیں مل سکا، وہ جزبز ہو کر بولی، حالانکہ میں نے کوشش بھی کی تھی۔ موقع نہ ملنے کی سبب کیا تھا؟ سلمہ نے بتایا، اس روز سلطان کو لاہور جانا تھا، اس لیے وہ جلدی بیدار ہو گیا تھا۔ سلطان نے پہلے اپنا پروگرام بتایا ہوتا تو میں طفیل کو اس سے آگاہ کر دیتی اور ہم اس ملاقات کو ملتوی کر دیتے، مگر سلطان نے سوتے وقت بتایا کہ وہ صبح صبح لاہور روانہ ہو جائے گا۔ اب اتنا وقت نہیں تھا کہ میں طفیل کو مطلع کرتی۔ ہم عموماً سورج طلوع ہونے سے قبل ہی ملتے تھے۔ میں نے ہزار کوشش کی کہ کسی طرح سلطان کی نظر سے بچ کر چھت پر جاؤں اور طفیل کو کوئی اشارہ دے دوں، مگر میں اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ میں نے پوچھا، سلطان کتنے بجے گھر سے نکلا تھا؟ صحیح وقت کا تو مجھے اندازہ نہیں، لیکن اس وقت ابھی اجالا نہیں ہوا تھا۔ پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے استفسار کیا۔ جب سلطان گھر سے نکل گیا تو تم نے چھت پر جا کر طفیل سے تعویذ کیوں نہیں لیا؟ وہ بولی، سلطان کے جاتے ہی میں نے چھت کی جانب دوڑ لگا دی تھی، حالانکہ مجھے امید نہیں تھی کہ اب تک طفیل وہاں موجود ہوگا۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کے لیے رکی، پھر بتایا، ہماری ملاقاتوں کے لیے مخصوص وقت گزر چکا تھا، اب چھت پر طفیل کے ملنے کے امکانات نہیں تھے، لیکن میں نے سوچا دیکھ لینے میں کیا حرج ہے۔ پھر چھت پر پہنچنے سے پہلے ہی میرے قدم رک گئے۔ میں اس وقت آدھے زینے طے کر چکی تھی جب مجھے طفیل کے گھر کی چھت سے سریا کی چیخ سنائی دی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا اور میں الٹے قدموں واپس گھر آ گئی۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد شور مچ گیا کہ طفیل احمد کو کسی نے چھت پر قتل کر دیا ہے۔ آخری جملہ ادا کرنے تک اس کی سانس بری طرح پھول چکی تھی۔ میں نے پوچھا، میں نے سنا ہے سلطان طفیل احمد کو سخت ناپسند کرتا تھا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، طفیل سے میل ملاقات کی وجہ سے سلطان نے تمہیں ایک دو بار مارا بھی تھا؟ ظاہر ہے وہ میرا بھائی ہے، کوئی بھی غیرت مند بھائی یہ بات برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے سلمہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ایک غیرت مند بھائی اپنی عزت کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے، قتل بھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں لہرانے لگی، گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، میرا بھائی قتل نہیں کر سکتا، اس نے طفیل کو قتل نہیں کیا، اس کا پتہ تو میں چلا لوں گا، ذرا وہ ہاتھ تو آ جائے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ منت آمیز لہجے میں بولی، میں قسم کھا کر کہتی ہوں سلطان نے کچھ نہیں کیا۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ وہ ہمارے تعلقات کی وجہ سے مجھ سے ناراض رہتا تھا، اس نے مجھے راہ راست پر لانے کے لیے ایک دو بار تھپڑ بھی مارے تھے، مگر وہ اس حد تک نہیں جا سکتا کہ وہ قتل کرے۔ آپ مجھ سے بڑی قسم لے لیں، قانون کی کتاب میں قسموں کی کوئی اہمیت نہیں ہے لڑکی۔ میں نے کہا، قانون صرف ثبوت مانگتا ہے، ثبوت۔ تمہارے پاس سلطان کی بے گناہی کا کوئی ثبوت ہے؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولی، قانون کے پاس میرے بھائی کے قاتل ہونے کا کوئی ثبوت ہے؟ محرکات اور وجوہات ہیں قانون کے پاس۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ثبوت بھی مل ہی جائے گا، تو جائیں پھر جا کر ثبوت تلاش کریں، مجھے خواہ کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں نے کہا، یہ بھی کر لیں گے اور بہت جلد کر لیں گے،
چند لمحے خاموشی سے اسے گھورتا رہا، پھر دوستانہ انداز میں کہا، تمہارے خیال میں طفیل کو کون قتل کر سکتا ہے؟ یہ سوال آپ پہلے بھی کر چکے ہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام کر بولی، اور میں نے آپ کو اس سوال کا جواب بھی دے دیا ہے۔ میں ابھی اس کی جان چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ تمہیں کسی پر شک بھی نہیں ہے؟ میں نے تیز لہجے میں کہا۔ نہیں، اس نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، طفیل کی کسی سے دشمنی تھی؟ یہ جا کر اس کے گھر والوں سے پوچھے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اب میرے کسی سوال کا سیدھا جواب نہیں دے گی، اس لیے میں اس کے پاس سے اٹھ گیا۔ ہم وہاں سے آنے لگے تو رحیم الدین نے کہا، تھانے دار صاحب، اب تو آپ کا شک دور ہو گیا نا؟ خدا را ہمیں اس کیس میں مت گھسیٹیں، مجھے تھانے پولیس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ابھی کہاں رحیم الدین؟ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، شک آسانی سے دور نہیں ہو سکتا، اور ہاں، تھانے پولیس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے کوئی جرم نہیں کیا تو تمہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ البتہ مجرموں کے ساتھ ہم بہت برا سلوک کرتے ہیں، الٹا لٹکا کر چمڑی ادھیڑ دیتے ہیں ان کی۔ وہ میرے لہجے کی سختی اور الفاظ کی تندی سے لرز کر رہ گیا۔ میں نے پوچھا، وہ لاٹ صاحب کا بچہ سلطان ابھی تک آیا نہیں لاہور سے؟ رحیم الدین نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ 23-24 سال کا نوجوان گھر میں داخل ہوا۔ پھر گھر میں 2 پولیس والوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر حیرت نمودار ہوئی۔ اس نے اٹک اٹک کر پوچھا، ابا کیا ہو گیا پولیس؟ میں نے اس نوجوان کا بغور جائزہ لیا۔ اس کے نقش و نگار رحیم الدین سے بہت ملتے تھے۔ میں نے آنکھیں سکوڑ کر کہا، برخوردار، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو تم سلطان ہی ہو نا؟ یہ میرا بیٹا سلطان ہی ہے تھانے دار صاحب۔ رحیم الدین نے میرے خیال کی تصدیق کر دی۔ حوالدار نے سلطان کو کالر سے پکڑ لیا۔ چلو یہ اگے لگ، ٹیپو سلطان کی اولاد، میرا بیٹا بے قصور ہے تھانے دار صاحب۔ رحیم الدین نے لجاجت سے کہا، طفیل احمد کے قتل میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ طفیل کو کسی نے قتل کر دیا ہے؟ سلطان نے حیرت آمیز لہجے میں چیخ کر کہا، یہ کب کی بات ہے؟ کوئی زیادہ ایکٹنگ کی ضرورت نہیں سلطان ڈاکو۔ حوالدار فتح محمد نے ایک جھٹکا دیتے ہوئے کہا، تھانے چل کر سب پتہ لگ جائے گا۔ سلطان کی آنکھوں میں نمودار ہونے والی حیرانی کو میں کوئی واضح معنی نہ پہنا سکا۔ مجھے اداکاری اور حقیقت دونوں کا بیک وقت گمان ہوا تھا۔ میں نے رحیم الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر تمہارا بیٹا بے گناہ ہے تو اس کا بال بھی بیکا نہیں ہوگا، دوسری صورت میں مجھ سے کسی رعایت کی توقع نہ رکھنا۔ رحم سرکار رحم۔ وہ گڑ گڑانے لگا، اس کی ماں یہ سب برداشت نہیں کر سکے گی، اب برداشت تو کرنا ہی پڑے گا بزرگوں۔ فتح محمد نے معنی خیز انداز میں کہا، ہم اسے پوچھ گچھ کے لیے تھانے لے جا رہے ہیں، کوئی پھائے پھانسی دینے نہیں۔ ہم گھر کے بیرونی دروازے سے نکلنے لگے تو پیچھے سے حسینہ بیگم کی آواز آئی، اگر میرے بچے کو کچھ ہو گیا تو میں سب کو مزہ چکھا دوں گی۔ پھر وہ ایک ایک کا نام لے کر بکنے لگی۔ اس کا ہدف ملامت مقتول کے گھر والے تھے۔ وہ یہ سمجھی تھی کہ ہم مقتول کے ورثہ کے کہنے پر سلطان کو پکڑنے آئے تھے، جبکہ صورتحال اس کے برعکس تھی۔ کبیر علی نے کسی پر اپنے شک کا اظہار نہیں کیا تھا، اسی وجہ سے تفتیش کی گاڑی ابھی تک رینگ رہی تھی، جبکہ اسے پوری رفتار سے دوڑنا چاہیے تھا۔ میں نے تھانے پہنچتے ہی سلطان کو حوالات میں بند کر دیا۔ میرا ارادہ تھا تھوڑی دیر بعد اس سے پوچھ گچھ کروں گا، پھر میں دوسرے ضروری کاموں میں مصروف ہو گیا۔ سلطان جب گھر میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک سفری بیگ بھی تھا جو تھانے آتے ہوئے اس نے اپنے باپ کو دینا چاہا تھا، مگر حوالدار نے اسے سختی سے منع کر دیا اور وہ بیگ اس وقت میری میز پر رکھا ہوا تھا۔ انتہائی ضروری نوعیت کے کام نپٹانے کے بعد میں نے سلطان کے بیگ کو کھول کر دیکھا، مگر اس میں سے کوئی قابل اعتراض چیز برآمد نہ ہوئی۔ روزمرہ استعمال کی چند اشیاء کے علاوہ ایک ٹریک سوٹ اور پیٹی شوز۔ میں نے الٹ پلٹ کر اچھی طرح بیگ کو دیکھ لیا، مگر کوئی ایسی چیز یا سراغ نہ مل سکا جس سے موجودہ کیس میں مدد مل سکتی ہو۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو حکم دیا کہ وہ سلطان کو میرے پاس لے آئے، ساتھ ہی میں نے ایک ہٹے کٹے تنومند سپاہی کو بھی بلا لیا۔ سلطان میرے کمرے میں آ کر ایک کرسی پر بیٹھنے لگا تو میرے مطلوبہ سینڈو ٹائپ سپاہی نے اس کی گردن پر ہاتھ جماتے ہوئے کہا، اوے نواب کے پتر، یہ تھانہ ہے، تمہاری بیبے کا گھر نہیں، چل سیدھا کھڑا ہو جا، یہاں مجرموں کو بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ میں نے کیا جرم کیا ہے جناب؟ سلطان نے تشویش بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ سپاہی نے اس کی کمر پر لات رسید کی، اوے جرم خود کرتے ہو اور پوچھتے ہم سے ہو، یہ ڈرامے بازی یہاں نہیں چلے گی۔ میں نے سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم گردن تک پھنس چکے ہو، تمہارا بچنا بہت مشکل ہے، اس لیے میں جو پوچھوں سچ سچ بتانا۔ اگر تم نے مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو سمجھ لینا کہ تمہاری خیر نہیں۔ پھر میں نے لہیم شہیم سپاہی کو اشارہ کرتے ہوئے کہا،
جابر حسین، اگر یہ دروغ گوئی سے کام لے یا کسی بات کا الٹا جواب دے تو تم غفلت نہ برتنا، تسی فکر ہی نہ کرو ملک صاحب۔ وہ 2 مرتبہ اٹھک بیٹھک لگا کر بولا، پھر اپنے بازوؤں کی مچھلیوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ یہ کس دن کام آئیں گے؟ میں کوئی غفلت نہیں کروں گا، میں پوری طرح ہوشیار ہوں۔ آپ پوچھ گچھ کا آغاز کریں۔ میں نے سلطان سے پوچھا، کیا پروگرام ہے شہزادے؟ خود ہی سب کچھ بتاؤ گے یا جابر حسین کو ہاتھ پیر ہلانے پڑیں گے؟ اس نے خوفزدہ نظروں سے جابر حسین کو دیکھا، پھر تھوک نگل کر منمناتی ہوئی آواز میں مجھ سے کہا، تھانے دار صاحب، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں تو پرسوں اچھا خاصا یہاں سے گیا تھا، آج واپس آیا ہوں تو یہ مصیبت میری منتظر تھی۔ میں نے سوچا اس کو آہستہ آہستہ گھسنا چاہیے۔ میں نے سوال کیا، پرسوں ہفتے کے روز 8 تاریخ کو تم کتنے بجے گھر سے نکلے تھے؟ صبح سویرے، ابھی اندھیرا ہی تھا۔ اس نے جواب دیا، میں اڈے سے نکلنے والی پہلی بس سے لاہور گیا تھا۔ میں نے پوچھا، اتنی صبح لاہور جانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ وہاں فٹ بال کا میچ تھا۔ جابر حسین نے اسے ایک تھپڑ رسید کیا، اوئے فٹ بال کے گھوڑے، اتنی دور صبح ہی صبح میچ دیکھنے جاتے ہو؟ اندھیرے میں کون تمہاری ماں کا قسم فٹ بال کھیلتا ہے؟ جناب، آپ کا سپاہی مجھے خام خام آ رہا ہے۔ سلطان نے ملتجی نظروں سے مجھے دیکھا، یہ تو بہت زیادتی والی بات ہے۔ آپ سیانے آدمی ہیں، خود اندازہ لگا لیں، لائل پور سے لاہور پہنچنے میں کتنا وقت لگتا ہے، پھر بادامی باغ سے اچھرا بھی کافی فاصلے پر ہے، 1 گھنٹہ تو لگ ہی جاتا ہے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے کہا، اور میں بتا دوں کہ وہاں میں کوئی میچ دیکھنے نہیں گیا تھا، بلکہ میچ کھیلنے گیا تھا۔ یقین نہ آئے تو آپ میرا بیگ کھول کر دیکھ لیں، اس میں میرے کپڑے اور جوتے آپ کو مل جائیں گے۔ اور میں آپ سے ایک درخواست کروں گا تھانے دار صاحب، اپنے سپاہی کو کہیں کہ میری ماں کو گالیاں نہ دے، میں برداشت نہیں کروں گا۔ اس کا جملہ ختم ہونے سے پہلے ہی جابر حسین نے اس کے گال پر ایک زوردار تماچا مارا۔ برداشت تو تمہارے فرشتے بھی کریں گے بچو، تھانے میں تو پتھر بھی بولنے لگتے ہیں، تم کس کھیت کی مولی ہو؟ دیکھیں جناب، اب یہ فرشتوں کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ سلطان نے شکایتی لہجے میں کہا، یہ تو بہت گناہ کی بات ہے۔ سلطان اپنی باتوں سے بہت بھولا، بالفاظ دیگر احمق اور بیوقوف نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کے بیگ میں ٹریک سوٹ اور پیٹی شوز دیکھ لیے تھے، ہو سکتا تھا وہ واقعی میچ کھیلنے گیا ہو، مگر میں پوری طرح اپنی تسلی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے جابر حسین سے کہا، اب جب تک میں اشارہ نہ کروں تم حرکت میں نہ آنا، ٹھیک ہے؟ جابر حسین نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے سلطان سے کہا، اور تم مجھے اشارہ کرنے کا موقع فراہم نہیں کرو گے، کیوں؟ ٹھیک ہے؟ سلطان نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میرے ہر سوال کا مکمل اور درست جواب دے گا۔ میں نے پوچھا، تمہارے باپ نے بتایا تھا کہ تم اسے بغیر بتائے لاہور چلے گئے تھے؟ اگر ابا کو بتاتا تو وہ مجھے جانے سے روک دیتا۔ میں نے پوچھا، تم نے کہاں تک تعلیم حاصل کی ہے؟ وہ بولا، 12 جماعتیں پاس ہوں جناب، سرکاری نوکری کی تلاش میں دن گن رہا ہوں۔ تم نے بتایا ہے کہ لاہور میں اچھرا گئے تھے۔ میں نے پوچھا، اچھرا میں تمہارا کون رہتا ہے؟ رحیم الدین نے مجھے بتایا تھا کہ اچھرا میں سلطان کے ماموں شوکت علی کی کپڑے کی دکان ہے۔ میں اسی بات کی تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ وہاں میرا ماما رہتا ہے جناب، سگا ماما، میری امی کا ایک ہی بھائی ہے۔ تمہارا ماما کرتا کیا ہے؟ ادھر ذیلدار روڈ پر اس کے کپڑے کی دکان ہے۔ اس نے بتایا، شوکت کلاتھ ہاؤس۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، یہ نہ سمجھنا کہ تم جو بتاؤ گے میں آنکھیں بند کر کر اس پر یقین کر لوں گا۔ ہم تمہاری باتوں کی تصدیق کے لیے ایک پولیس پارٹی لاہور تمہارے مامے کے پاس بھی بھیجیں گے، آپ جیسے چاہیں تسلی کر لیں۔ میں نے سوال کیا، فٹ بال کا میچ کوئی اتنا طویل تو نہیں ہوتا کہ تم اب واپس آئے ہو؟ تم اب تک وہاں کیا کر رہے تھے؟ میں صرف میچ کھیلنے نہیں گیا تھا، اس نے بتایا، میرا گھومنے کا بھی پروگرام تھا۔ کبھی کبھی تو گھر سے نکلنے کا موقع ملتا ہے، ورنہ ابا تو ہر وقت روکتا ہی رہتا ہے۔ میں نے پوچھا، مجھے پتا چلا ہے کہ تمہیں طفیل احمد سے شدید نفرت تھی، وہ جس قسم کی حرکتیں کر رہا تھا میں اس سے محبت تو نہیں کر سکتا تھا۔ یہ نہ بھولو کہ ان حرکتوں میں تمہاری بہن بھی برابر کی شریک تھی۔ وہ جذباتی لہجے میں بولا، میری بہن معصوم اور ناسمجھ ہے جو اس کے بہکاوے میں آ گئی تھی۔ میں نے زمانے کی اونچ نیچ اسے اچھی طرح سمجھا دی تھی، مگر تم نے اس سلسلے میں اس کی پٹائی بھی کی تھی۔ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، وہ میری مجبوری تھی۔ وہ اضطراری لہجے میں بولا، ایک بھائی ہونے کے ناطے میرا یہ فرض بنتا تھا۔ میں نے اندھیرے میں تیر چھوڑا، اور بہن کی پٹائی کرتے وقت تم نے دھمکی بھی دی تھی کہ اگر سلمہ نے طفیل سے میل جول ختم نہ کیا تو تم طفیل کو قتل کر دو گے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟
میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اور پھر تم نے اپنی دھمکی پر عمل کر دکھایا، کیونکہ سلمہ نے تمہاری وارننگ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے طفیل سے ملنا جلنا برقرار رکھا تھا۔ تم نے طفیل کا قصہ ہی پاک کر دیا۔ میرا دماغ پھٹ جائے گا تھانے دار صاحب، وہ دونوں ہاتھوں میں چہرے کو چھپاتے ہوئے بولا۔ میری یہ خواہش ضرور تھی کہ اللہ کرے طفیل مر جائے یا کہیں دور چلا جائے تاکہ میں سکون سے رہ سکوں، میری بہن کا پیچھا چھوٹے، مگر میں نے کبھی اسے خود قتل کرنے کے بارے میں بھولے سے بھی نہیں سوچا، اور اب وہ قتل ہو چکا ہے تو مجھے اس کی موت کا دکھ ہو رہا ہے۔ پھر وہ باقاعدہ رونے لگا۔ میں نے جابر حسین سے کہا، اسے لے جا کر حوالات میں بند کر دو، باقی پوچھ گچھ صبح ہوگی۔ دوسرے ہی لمحے جابر حسین سلطان کو وہاں سے لے کر چلا گیا۔ میں نے کرسی کی پشت پر ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر کر سوچنے لگا۔ دن رات میرا مجرموں سے واسطہ رہتا تھا، میں ایک ہی نظر میں مجرم اور بے گناہ کو پہچان جاتا تھا۔ میں جب تک سلطان سے ملا نہیں تھا تو میرا پورا شک اسی پر تھا، کیونکہ حالات و واقعات اس کی مخالفت میں جا رہے تھے۔ اس سے پوچھ گچھ کرنے کے بعد مجھے اپنے خیالات میں کچھ لچک محسوس ہوئی۔ اگر وہ پیدائشی اداکار نہیں تھا تو اس کے قاتل ہونے کے امکانات 50% کم ہو گئے تھے، یعنی 50% ابھی بھی باقی تھے۔ میں سرے دست اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ جب تک وہ پوری طرح بے گناہ ثابت نہیں ہو جاتا، یا اگر اس کی بجائے کوئی اور شخص قاتل ہے، وہ گرفتار نہیں ہو جاتا، اس وقت تک میں اسے حوالات میں ہی رکھوں گا۔ ایک بات سلطان کے حق میں جاتی تھی، وہ یہ کہ مقتول طفیل احمد کو سر کے پچھلے حصے میں اینٹ لگا کر ضرب سے ہلاک کیا گیا تھا۔ اگر وقوع کے روز طفیل احمد سلمہ کی چھت پر نظریں لگائے اس کا انتظار کر رہا تھا، تو اس صورت میں اگر سلطان اس پر وار کرتا، ایک تو وہ اس کی نظر میں آ جاتا، دوسرے اینٹ کا نشانہ طفیل کے سر کے سامنے والا حصہ یا چہرہ بنتا، مگر یہ کوئی فارمولہ نہیں تھا۔ ایک امکانی بات تھی، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جب سلطان نے طفیل کے سر کو نشانہ بنایا ہو، طفیل اس کی جانب پشت کیے کھڑا ہو۔ اس صورت میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ بالفرض اگر سلطان نے طفیل کی جان نہیں لی تھی تو پھر قاتل کون تھا؟ میں اٹھ کر پریشانی کے عالم میں ٹہلنے لگا۔ شہباز خان نے حسب وعدہ سورج غروب ہونے سے پہلے خاصی کارآمد معلومات حاصل کر لی تھی۔ اس کے ساتھ ہی تھانے کے برآمدے میں اچھی خاصی اینٹیں بھی جمع ہو گئی تھیں۔ شہباز خان کے بھیجے ہوئے سپاہیوں نے علاقے کے تمام بھٹوں کا تفصیلی سروے کیا تھا۔ شہباز خان بے نفس نفیس ایک ٹیم کے ساتھ تھا۔ یہ معلوم ہو گیا تھا کہ آلۂ قتل کے طور پر استعمال ہونے والی اینٹ کون سے بھٹے سے خریدی گئی۔ شہباز خان نے پوری تفصیل سنانے کے بعد کہا، ملک صاحب، وہ ہمارے قریب ہی ہے، اس کا نام ریاض سیرامکس ہے، RC اس کا مخفف ہے۔ میں نے پوچھا، تم نے معلوم کیا کہ گزشتہ 1.5-2 ماہ میں انہوں نے کس کس کو اینٹیں فروخت کی ہیں؟ جی ہاں، میں نے بہت کریت کر پوچھا تھا۔ شہباز خان نے جواب دیا، مگر کوئی حتمی بات پتہ نہیں چل سکی۔ بھٹے کے مالک ریاض بھٹی سے بھی میں نے ملاقات کی تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ روزانہ کتنی ہی پارٹیاں اینٹیں لے کر جاتی ہیں، ہم کسی کا ریکارڈ نہیں رکھتے۔ پھر 1.5 ماہ پہلے ہم سے کون کون اینٹیں خرید کر لے گیا تھا یہ بتانا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا، اور محلے میں تم نے جن 2 سپاہیوں کو مشن سونپا تھا اس کی کیا رپورٹ ہے؟ ملک صاحب، چونکہ یہاں سے نزدیکی بھٹا ریاض سیرامکس ہے، اس لیے مقتول طفیل احمد کے گھر کے آس پاس جہاں بھی اینٹیں رکھی نظر آئیں وہ سب RC مارک ہی کی ہیں۔ میں خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد شہباز خان نے چونکنے والے لہجے میں مجھ سے کہا، ملک صاحب، جائے وقوع کے نزدیک ترین پائے جانے والی RC میک اینٹیں ہماری کچھ رہنمائی کر سکتی ہیں۔ وہ کس طرح؟ اس کی بات سن کر میں ہماتن گوش ہو گیا۔ شہباز خان نے بتایا، وہ اینٹیں مقتول کے گھر کے پچھواڑے یعنی جنوبی گلی میں رکھی ہوئی ہیں۔ میں نے معلوم کر لیا ہے، وہ اینٹیں عظمت باجوہ کی ملکیت ہیں اور اسی کے دروازے پر ایک جانب دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی ہیں۔ اگر ہم عظمت باجوہ کو شامل تفتیش کر لیں تو کام کی کوئی بات معلوم ہو سکتی ہے۔ میں نے سوچ میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ASI شہباز خان نے پوچھا، ملک صاحب، آپ سلمہ کا بیان لینے گئے تھے، کوئی کامیابی ہوئی؟ کوئی خاص نہیں، میں نے کہا۔ سلطان کو ہم نے پکڑ کر حوالات میں بند کر دیا ہے، کل اس سے مزید پوچھ گچھ کریں گے۔ کیا وہ طفیل احمد کے قتل سے انکاری ہے؟ شہباز خان نے پوچھا۔ ہاں، ابھی تک تو انکاری ہے، میں نے کہا، البتہ وہ تعویذ والا معاملہ صاف ہو گیا ہے۔ سلمہ نے تسلیم کر لیا ہے کہ وہ تعویذ مقتول طفیل احمد نے سرمچو پیر ہی سے بنوایا تھا، مگر سلمہ تک نہ پہنچ سکا، اس سے پہلے ہی وہ قتل کر دیا گیا۔ اب تو سرمے والی سرکار سے ملنا اور بھی ضروری ہو گیا ہے۔
شہباز خان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ میں نے شہباز خان کے خیال کی توثیق کر دی۔ پھر دوسرے روز ہم دونوں پیر سرمچو عرف سرمے والی سرکار کے آستانے پر پہنچ گئے۔ پیر سرمچو کا آستانہ بھی ویسا ہی تھا جیسا اس قسم کے پیروں کا ہوتا ہے۔ میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی، وہاں پر آنے والے لوگوں میں عورتوں کی اکثریت تھی۔ میں نے دیکھا ان عورتوں کے چہرے پر پیر سرمچو کے لیے عزت و احترام کے جذبات چمک رہے تھے۔ پیر صاحب کا آستانہ 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ ایک بڑا کمرہ انتظار گاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا، دوسرے بنسبت چھوٹے کمرے میں پیر صاحب بذات خود تشریف فرما تھے۔ ایک مجاور ٹائپ ہٹا کٹا آدمی سب کو باری باری پیر صاحب کے حجرے میں بھیجتا تھا۔ ہم اس وقت سادہ لباس میں تھے، اگر ہم اپنی باری کا انتظار کرتے تو سارا دن نکل جاتا، اس لیے میں نے پرچی سسٹم پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک کاغذ کے ایک پرزے پر ملک صفدر حیات تھانہ انچارج لے کر طے کرنے کے بعد اسی مجاور کو دیتے ہوئے کہا، یہ پیر صاحب تک پہنچا دیں، ہم ان کے خاص مہمان ہیں اور ہمیں واپسی کی بھی جلدی ہے۔ مجاور نے سر تاپا ہم دونوں کا جائزہ لیا، پھر وہ پرچی لے کر اندرونی کمرے میں گھس گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اندر سے برآمد ہوا۔ پیر صاحب نے آپ کو یاد فرمایا ہے، اس نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں پیر صاحب کے حجرے میں داخل ہو گئے۔ اس وقت وہ وہاں اکیلے ہی تھے۔ ہم سے چند لمحے پہلے ایک سائلہ وہاں سے نکل کر گئی تھی۔ حجرے میں آ کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئلے کی کسی کان میں گھس آیا ہوں۔ شہباز خان نے ٹھیک ہی کہا تھا، پیر سرمچو کا رنگ توے سے بھی زیادہ سیاہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں گہرا سرما بسا ہوا تھا۔ کمرے کی دیواروں پر بھی سیاہ رنگ کیا گیا تھا، حتیٰ کہ پردوں کا رنگ بھی سیاہ ہی تھا۔ مجھے عجیب سی کراہت کا احساس ہوا۔ سرمے والی سرکار کمرے کے کونے میں لکڑی کی چوکی پر تشریف فرما تھی۔ پہلی نظر میں تو مجھے ایک کوا ہی لگا۔ ہم پر نظر پڑتے ہی اس نے حلق کی گہرائی سے کہا، آئیے آئیے، تشریف لائیے تھانے دار صاحب، آج کیسے راستہ بھول گئے؟ وہ بولا تو حلق کی گہرائی سے تھا، مگر اس کے ہونٹوں سے کوے کی کائیں کائیں جیسی آواز برآمد ہوئی۔ اس نے لباس بھی کالے رنگ کا ہی پہن رکھا تھا، دھوتی اور کرتا۔ ہم کمرے میں بچھی ہوئی دری پر بیٹھ گئے۔ دری کا رنگ بھی ہر چیز سے میچ کر رہا تھا، یعنی بالکل سیاہ۔ میں نے کمرے میں چاروں جانب نظریں دوڑانے کے بعد کہا، قبلہ یہ ہر طرف سیاہی سیاہی کیوں پھیلی ہوئی ہے؟ تھانے دار صاحب، اندھیرے سے ہی روشنی کا ظہور ہوتا ہے، میں نے مفکرانہ انداز میں جواب دیا۔ اندھیرا نہ ہو تو روشنی کا وجود بھی ختم ہو جائے۔ ہم یہاں اندھیرے میں بیٹھ کر دنیا جہان کو رشد و ہدایت کا نور بانٹ رہے ہیں، اسے آپ سیاہی نہ سمجھیں، یہ تو روشنی کا منبع ہے، ہیرے کی کان ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ASI نے پیر سرمچو کی لن ترانی پر جھوم کر داد دی جو کہ واضح طنز تھا۔ سرمے والی سرکار نے مجھ سے پوچھا، آپ بھی کوئی تعویذ وغیرہ لینے کی غرض سے آئے ہیں یا کوئی قانونی پیچیدگی نے پریشان کر رکھا ہے؟ کوئی ڈاکو ہاتھ نہیں آ رہا یا کسی بدماش نے آپ کا جینا دھوبر کر رکھا ہے؟ ہمارے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اور نہیں بابے او، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے جلدی سے کہا۔ اس قسم کے مسائل سے نبٹنا ہم بخوبی جانتے ہیں۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ اگر کوئی تعویذ وغیرہ نہیں لینا تو پھر کیوں آئے ہو؟ ہم تعویذ لینے نہیں بلکہ آپ کو ایک تعویذ دکھانے آئے ہیں۔ ASI نے وضاحت کی۔ تعویذ دکھانے؟ میرے کانوں میں کائیں کائیں سے مشابہ آواز تھی۔ اس کے ساتھ ہی پیر صاحب کے چہرے پر سختی کے آثار نمودار ہو گئے۔ کیسا تعویذ؟ اس نے کڑک کر پوچھا۔ میں نے مقتول طفیل احمد کی جیب سے برآمد ہونے والا تعویذ کھول کر سرمے والی سرکار کے سامنے کر دیا، پھر پوچھا، کیا یہ تخلیق آپ ہی کے دستے مبارک کی ہے؟ وہ تعویذ کو گھور گھور کر دیکھنے لگا۔ وہ ایک نظر تعویذ پر ڈالتا، پھر نگاہیں اٹھا کر ہمیں بھی دیکھتا۔ حجرے میں بسی ہوئی اگربتیوں کی بے تحاشا خوشبو مجھے ناگوار محسوس ہو رہی تھی۔ چاروں طرف اتنی زیادہ اگربتیاں سلگ رہی تھیں کہ ان کے دھوئیں اور خوشبو نے فضا میں فرحت کے بجائے گھٹن کا احساس پیدا کر رکھا تھا۔ آپ کو یہ تعویذ کہاں سے ملا؟ اچانک حجرے کی خاموش فضا میں پیر سرمچو کی آواز ابھری۔ اس نے اپنی آواز کو باروب بنانے کی پوری کوشش کی تھی، مگر ایسا کوئی تاثر پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ میں نے سخت مگر غیر گستاخانہ لہجے میں کہا، سرکار، یہ تفتیش کا کام آپ ہمارے لیے ہی رہنے دیں، آپ ہمیں وہ بتائیں جو ہم نے پوچھا ہے۔ اسے میرا انداز ناگوار لگا، مگر اس کی اظہار کی بجائے اس نے روکھے لہجے میں کہا، ہاں، یہ تعویذ میرے ہاتھ کا ہی لکھا ہوا ہے، طفیل احمد نے اپنی متوقع ساس کو رام کرنے کے لیے بنوایا تھا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ طفیل احمد اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ شہباز خان نے کہا، ایسے کام کا یہی نتیجہ نکلنا تھا؟ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر سرمچو کو دیکھا۔ آپ کون سے کام کی بات کر رہے ہیں؟
وہ مدبرانہ انداز میں گویا ہوا، تھانے دار صاحب، ایک چیز کو دو آدمی کھینچ رہے ہوں تو جانتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ میں اس بات کو کوئی واضح معنی نہیں پہنا سکا تھا، اس لیے خاموش ہی رہا۔ اس نے خود ہی اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، بڑا بھیانک نتیجہ نکلتا ہے ملک صاحب، یا تو وہ چیز ہی ٹوٹ جاتی ہے یا پھر اپنے کھینچنے والوں میں سے کسی ایک کی تباہی کا سبب بن جاتی ہے، بعض اوقات تو دونوں کو ہی تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ قبلہ، الفاظ ذرا آسان اور قابل فہم استعمال کریں، شہباز خان نے کہا، اشاروں کنایوں کی بجائے صاف اور سیدھی بات کریں۔ وہ آنکھیں بند کر کے مراقبے میں ڈوب گیا، کچھ دیر بعد ٹھہر کر بولنے لگا، صاف اور سیدھی بلکہ کھری بات یہ ہے کہ طفیل احمد سلمہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ سلمہ راضی تھی مگر اس کی ماں کو یہ رشتہ منظور نہیں تھا۔ طفیل نے اپنی ہونے والی ساس کا دل پگھلانے کے لیے مجھ سے تعویذ لیا۔ دوسری جانب سلمہ کی ماں اپنی بیٹی کی شادی اپنی بہن کے بیٹے سے کرنا چاہتی تھی۔ سلمہ موسیٰ خان سے شدید نفرت کرتی تھی اور اس بات سے موسیٰ خان بھی بخوبی آگاہ تھا۔ اس نے سلمہ کا دل اپنی جانب مائل کرنے کے لیے مجھ سے تعویذ بنایا۔ ہمارا تو کام ہی خدمت خلق کرنا ہے، ہم کسی کو مایوس نہیں کرتے، نہ البتہ اونچ نیچ ضرور دکھاتے ہیں۔ موسیٰ خان میرے پاس تعویذ لینے پہلے اور طفیل احمد بعد میں آیا تھا۔ میں نے دونوں طلبگاروں سے کہا تھا کہ اس لڑکی کا خیال دل سے نکال دیں، یہ دونوں میں سے کسی کی نہیں ہوگی، بہت خون خرابہ ہوگا، وہ دونوں بری طرح پچھتائیں گے، مگر ان پر تو عشق کا بھوت سوار تھا۔ موسیٰ خان ہر قیمت پر سلمہ کو حاصل کرنا چاہتا تھا، پر سلمہ صرف اور صرف طفیل احمد کو حاصل ہونا چاہتی تھی۔ ہم نے تو دونوں کو خلوص نیت سے تعویذ بنا کر دیے تھے، وہ نہیں مانے تو اس میں تعویذوں کا بھلا کیا قصور؟ کلام الہی تو اپنا کام کرے گی نا۔ اپنی تقریر دل پذیر ختم کر کے سرمچو نے آنکھیں کھول دی۔ میں نے پوچھا، آپ کے خیال میں تعویذوں نے اپنا اثر دکھایا ہے؟ آپ خود سمجھدار ہیں۔ اس کے ذو معنی جواب کو میں بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ رہا تھا۔ اس وقت میرا ذہن بڑی سرعت کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، میری دیکھا دیکھی شہباز بھی اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ، میں نے مصنوعی تشکر کے جذبات چہرے پر سجاتے ہوئے کہا۔ اب لگے ہاتھ یہ بھی بتا دیں کہ موسیٰ خان کا گھر کدھر ہے؟ سب نیڑے نیڑے ہی ہیں، وہ بولا۔ طفیل احمد اور سفینہ بیگم کا گھر آگے پیچھے ہے۔ سرمچو کے جواب نے مجھے بری طرح چونکنے پر مجبور کر دیا۔ دوسرے ہی لمحے شہباز خان کے ساتھ وہاں سے چلا آیا۔ باہر آ کر میں نے شہباز خان سے کہا، اس کالے کوے کے تعویذ نے تو کیا اثر کیا ہوگا، مگر لگتا ہے موسیٰ خان نے کوئی کام ضرور دکھایا ہوگا۔ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، میرا بھی یہی خیال ہے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اضافہ کیا، ملک صاحب، وہ عظمت باجوہ کا گھر بھی تو اسی گلی میں ہے۔ ہاں، تم نے بتایا تھا، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ شہباز خان بولا، تو پھر ادھر ہی چلتے ہیں۔ ادھر تو جانا ہی ہے شہباز خان، میں نے کہا، لیکن پہلے ذرا تھانے سے ہو لیں۔ پھر ہم تیزی سے تھانے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد ہم موسیٰ خان کے دروازے پر کھڑے تھے۔ میرے ساتھ اس وقت شہباز خان کے علاوہ 2 کانسٹیبل بھی تھے، پر ہم سب سرکاری وردی میں تھے۔ موسیٰ خان کا گھر عظمت باجوہ کے گھر کے بالکل سامنے تھا۔ موسیٰ خان کے گھر کی پشت طفیل کے گھر سے ملی ہوئی تھی۔ میں نے عظمت باجوہ کے گھر کے سامنے اینٹوں کے چٹے دیکھ لیے تھے، وہ سب RC مارک کی اینٹیں تھیں اور بالکل کوری۔ شہباز خان نے دروازے پر دستک دی، تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ 40-42 سال کی ایک صحت مند عورت دروازے میں نمودار ہوئی، پھر اپنے سامنے وردی پوش پولیس والوں کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ ہائے، میں مر گئی، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ پھر اس نے جلدی سے دروازہ بند کرنا چاہا، مگر میں نے آگے بڑھ کر اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ وہ دروازے کی اوٹ میں ہو گئی۔ میں نے کہا، بی بی، سفینہ بیگم تمہارا ہی نام ہے؟ اس نے اسبات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، تمہارا پتر موسیٰ کدھر ہے؟ ہم اسے گرفتار کرنے آئے ہیں۔ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے طفیل احمد کو قتل کیا ہے۔ وہ جلدی سے بولی، آپ کو مغالطہ لگا ہے تھانے دار صاحب، میرا پتر ایسا نہیں ہے۔ سب ماؤں کا اپنے بیٹوں کے بارے میں یہی خیال ہوتا ہے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، اپنے بیٹے کو باہر نکالو۔ وہ اس وقت گھر میں نہیں ہے۔ کہاں گیا ہے وہ بولی، دکان پر ہوتا ہے وہ اس وقت، ادھر مین بازار میں اس کی تمباکو کی دکان ہے۔ گھر میں اور کون کون ہے؟ کوئی بھی نہیں، بس میں ہوں، سفینہ بیگم نے بتایا۔ ہم ماں بیٹے کا دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ میں نے ASI شہباز خان کو ایک کانسٹیبل کے ساتھ مین بازار کی طرف روانہ کر دیا اور اسے ہدایت کر دی کہ وہ فی الفور موسیٰ خان کو گرفتار کر کے یہاں لے آئے۔ پھر میں نے سفینہ بیگم سے کہا،
ابھی تمہارا وہ بھلے ماس پتر گرفتار ہو کر یہاں آ جاتا ہے، جب تک ہم گھر کی تلاشی لیں گے۔ اس نے گھر میں ہماری مداخلت پر تھوڑا پسو پیش کیا، مگر میں نے ایک زبردست دبکا مار کر اسے سیدھا کر لیا۔ بی بی، زیادہ اڑی نہ کرو، ورنہ میں تجھے بھی باندھ کر تھانے لے جاؤں گا اور اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ تجھے بھی حوالات میں بند کر دوں گا۔ وہ میری دھمکی میں آ گئی اور اندر جانے کے لیے اس نے ہمارا راستہ چھوڑ دیا۔ میں کانسٹیبل کے ساتھ گھر میں داخل ہو گیا۔ وہ 5 مرلے پر بنا ہوا ایک اوسط درجے کا مکان تھا۔ اس کے پیچھے 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ کمروں کے آگے برآمدہ تھا، اس کے بعد صحن تھا۔ صحن میں ایک جانب باورچی خانہ بنا ہوا تھا۔ ایک بانس کی سیڑھی باورچی خانے کی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس گھر میں موسیٰ خان کے باپ فرید خان کا انتقال ہو چکا تھا۔ سفینہ بیگم نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ باپ کی وفات کے بعد موسیٰ خان نے مین بازار والی دکان سنبھال لی تھی۔ وہ جدی پشتی تمباکو کا کاروبار کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں مجھے بعد میں معلوم ہوئی تھیں۔ میں نے گھوم پھر کر اچھی طرح پورے گھر کی تلاشی لے لی، مگر کوئی قابل گرفت چیز برآمد نہ ہوئی۔ پھر میں بانس کی سیڑھی کے ذریعے باورچی خانے کی چھت پر چڑھ گیا۔ باورچی خانے کی چھت پچھلے کمروں کی بنسبت خاصی نیچی تھی، اور باورچی خانے کی چھت پر سے کمروں کی چھت پر جانے کے لیے وہاں ایک اور چھوٹی سی سیڑھی موجود تھی۔ اس کے صرف 3 قدمچے تھے۔ میں اس ننھی منی سیڑھی کے ذریعے کمروں کی چھت پر پہنچ گیا۔ یہاں آ کر مجھ پر واضح ہوا کہ سفینہ بیگم کے گھر کی چھت طفیل کے مکان سے قریباً 1 فٹ نیچی تھی۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت اس چھوٹی سیڑھی کو چھت کے مشرقی کونے میں لگایا، پھر اس چھت پر چڑھ کر پردے کی دوسری جانب جھانکا۔ یہ وہ کونا تھا جہاں سفینہ بیگم کے گھر کی چھت کے پردے کی مشرقی اور شمالی دیواریں آپس میں ملتی تھیں۔ میری نظروں نے جو کچھ دیکھا وہ بہت اہم اور چونکا دینے والا تھا۔ یہ طفیل کی چھت کا وہی کونا تھا جہاں اسے قتل کیا گیا تھا۔ میرے ذہن میں روشنی کا ایک جھماکا سا ہوا اور ساری صورتحال روزے روشن کی طرح عیاں ہو گئی۔ طفیل وقوع کے روز جب سلمہ کا انتظار کر رہا تھا تو یہاں سے بآسانی اس پر وار کیا جا سکتا تھا، اور یہ وار یقیناً موسیٰ خان نے ہی کیا ہوگا۔ اس کے پاس طفیل کو قتل کرنے کا ایک مضبوط جواز موجود تھا۔ وہ سلمہ کو حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر طفیل اس کے راستے کا کانٹا ثابت ہو رہا تھا۔ وہ اس کانٹے کو چننے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، چاہے وہ سرمچو کا تعویذ ہو یا اینٹ سے وار کرنے کی کارروائی۔ گلی میں شور کی آواز سن کر میں چھت سے اتر آیا۔ شہباز خان موسیٰ خان کو گرفتار کر کے لے آیا تھا۔ موسیٰ کی حالت سے لگتا تھا کہ یہاں تک آتے آتے اس کی اچھی خاصی خاطر تواضع بھی کی گئی تھی۔ موسیٰ خان پستہ قامت اور خاصا ڈیل ڈول والا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں اس وقت خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ شہباز خان نے اسے ایک ٹھڈا رسید کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب، بڑی مشکل سے قابو آیا ہے یہ۔ ہمیں دیکھتے ہی یہ دکان چھوڑ کر بھاگ نکلا تھا۔ کیوں اے تلونڈی موسیٰ خان؟ میں نے اس کے منہ پر ایک تماچا مارا۔ اپنی ماں کے یار کو کیوں قتل کیا تم نے؟ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا جناب، وہ رونی صورت بنا کر بولا۔ شہباز خان نے ایک جھانپڑ رسید کرتے ہوئے خونخوار لہجے میں پوچھا، اوے کھوتے دے کھر، ہمیں دیکھ کر فرار ہونے کی کوشش کیوں کی تھی تم نے؟ میں نے کہا، موسیٰ خان، ہم نے سب پتہ کر لیا ہے۔ تمہارے پیر سرمچو نے بھی ہمیں تمہارے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے، اور میں نے خود اس جگہ کا معائنہ بھی کر لیا ہے جہاں گھات لگا کر تم نے اپنے رقیب کو شکار کیا تھا۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ چپ چاپ اپنے جرم کا اقرار کر لو، ورنہ ہمیں اقرار کرانے کے بہت سے طریقے آتے ہیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا سرکار، وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں تو یہ ایسے نہیں مانے گا ملک صاحب۔ شہباز خان نے اس کی کمر پر ایک دھموکا برسایا۔ اسے تھانے لے کر چلیں، میں خود اس کی زبان کھلواؤں گا۔ اس گور بجو کا فارمولہ ہے میرے پاس۔ سفینہ بیگم نے بہت کوشش کی کہ ہم اس کے بیٹے کو بے قصور تسلیم کر لیں، مگر یہ میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس دوران میں پورے محلے کو پتہ چل چکا تھا کہ پولیس نے طفیل احمد کے قتل کے الزام میں موسیٰ خان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ہمارے آس پاس اچھے خاصے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ ان میں مقتول طفیل احمد کا باپ کبیر علی اور بھائی حبیب احمد بھی شامل تھے۔ کبیر علی نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب، موسیٰ نے اقبال جرم کر لیا ہے؟ بھولے بادشاہ، مجرم اتنی آسانی سے اپنے جرم کا اعتراف نہیں کرتے۔ اس مقصد کے لیے انہیں تھانے میں مہمان رکھنا پڑتا ہے۔ حوالات کی روح پرور ہوا کھانے کے بعد وہ کچھ اگلنے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ وہ پریشان نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کا جیسے جی چاہیں تفتیش کریں، مگر میں نہیں چاہتا کہ کسی بے گناہ کا خون میری گردن پر آئے، اس لیے میں نے کسی پر اپنے شک کا اظہار بھی نہیں کیا تھا۔ میرے بیٹے کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ تم فکر نہ کرو کبیر علی، میں نے اس سیدھے سادے شخص کی سادگی پر دل میں ہنستے ہوئے بظاہر تسلی آمیز لہجے میں کہا۔
ہم بے گناہ اور قصوروار کو اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ تمہاری گردن پر کسی کا خون نہیں آئے گا۔ پھر ہم موسیٰ خان کو اپنے ساتھ لے کر تھانے آ گئے۔ موسیٰ خان کے سلسلے میں مجھے عدالتی ریمانڈ کی ضرورت نہیں پڑی۔ حوالات میں گزاری ہوئی ایک ہی رات نے اس کا مزاج ٹھکانے لگا دیا تھا۔ وہ کوئی عادی مجرم نہیں تھا جو حوالات کی روایتی مہمان نوازی کا لطف اٹھاتا رہتا۔ معمولی درگت کے بعد وہ لائن پر آ گیا اور اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا تھا۔ اس نے اپنا جو بیان لکھوایا اس کا خلاصہ یہ تھا، وہ دل و جان سے سلمہ پر عاشق تھا، مگر سلمہ کی نگاہیں کسی اور ہی صورت پر لگی ہوئی تھیں۔ وہ اس بات سے بھی واقف تھا کہ سلمہ اور طفیل چھپ چھپ کر راتوں میں چھت پر ملتے ہیں۔ اس نے کئی مرتبہ انہیں اپنی آنکھوں سے راز و نیاز کرتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ ان کی چھتیں ملی ہوئی تھیں، اس لیے ایک دوسرے پر نظر رکھنا ان کے لیے خاصا آسان ہوتا تھا۔ موسیٰ خان نے اپنی پست قامتی اور نیچی چھت کی مشکل کو چھوٹی سی سیڑھی کے ذریعے حل کر لیا تھا۔ وقوعہ کے روز بھی اس نے اسی سیڑھی پر چڑھ کر طفیل احمد کے سر کو نشانہ بنایا تھا۔ اگرچہ موسیٰ کی ماں سفینہ بیگم نے اس کو یقین دلا رکھا تھا کہ وہ بہن کی بیٹی کو اپنے گھر میں ضرور لائے گی۔ حسینہ بیگم بھی اس رشتے پر کمر بستہ تھی۔ گھر کے کسی افراد نے اس راستے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ڈالی تھی، مگر سلمہ جس سے موسیٰ کی شادی ہونا تھی وہی کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ ایک دو بار موسیٰ نے موقع پا کر سلمہ کو اپنے دلی جذبات سے آگاہ کرنا چاہا تو اس نے موسیٰ کو بری طرح جھڑک دیا تھا، بلکہ یہ کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ سلمہ نے موسیٰ کی بے عزتی کی تھی۔ مایوس و نامراد موسیٰ نے دل برداشتہ ہو کر سرمے والی سرکار کے آستانے کا رخ کیا اور سنگ دل سے سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں والا تعویذ لے آیا۔ لیکن خاصا عرصہ گزرنے کے بعد بھی جب تعویذ کی کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوئی تو ایک رات اس نے حتمی قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر 8 تاریخ کی صبح ہونے سے قبل ہی اس نے اپنے رقیب سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ میں نے چالان تیار کر کے دوسرے روز اسے عدالت میں پیش کر دیا۔ سرمچو پیر کی ایک بات جزوی طور پر سچ ثابت ہوئی تھی، سلمہ دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں ملی تھی۔ ایک نے اپنی جان سے ہاتھ دھوئے، دوسری کی پوری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزرنے والی تھی۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے، محبت اور جنگ میں سب چلتا ہے۔ محبت اور جنگ میں اگر کامیابی ہو جائے تو انسان سرشار اور مالا مال ہو جاتا ہے، ناکامی کی صورت میں تباہی اور ہلاکت خیزی ہی حصے میں آتی ہے، چاہے وہ تباہی کسی بھی نوعیت کی کیوں نہ ہو۔ طفیل احمد اپنے رقیب کی نفرت کا نشانہ بنا اور انتقام کی بھیٹ چڑھ گیا۔ موسیٰ خان کو اس کے کیے کی سزا ملی۔ سلمہ نے تاحیات شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ پوری زندگی محبوب کی یادوں کے سہارے بسر کرنا چاہتی تھی۔ اگر محبت کرنا واقعی جرم نہیں ہے تو اللہ جانے سلمہ کو کس جرم بے گناہی کی سزا ملی۔ اللہ کی مصلحتیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سلطان کو میں نے اسی روز چھوڑ دیا تھا۔